انزائٹی کا مطلب ہوتا ہے بے چینی، بے سکونی، ایک ایسی فیئرفل کنڈیشن، ایک ایسی ان ایزینس، ایک کانسٹنٹ ورنگ کی کنڈیشن کہ جس میں آپ بے جا خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں. جب بھی ہم سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو موسٹ کامن ڈس آرڈر ہے وہ انزائٹی ہے. آئی مین کہ جتنے بھی آپ کو نفسیاتی پیشنٹس ملتے ہیں ان میں 70% پیشنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جن کو انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے. اگر ہم فزیکل سمٹمس کی بات کریں تو وہ شخص جس کو بے چینی، بے سکونی کا سامنا ہوتا ہے، انگزائٹی ڈس آرڈر کا سامنا ہوتا ہے، اس کو فیل ایسے ہوتا ہے کہ شاید اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، اس کو سویٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، آئی مین اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید اس کا دل ڈوب رہا ہے اور اس کی ابھی ڈیتھ ہو جائے گی. اس کو موت کا خیال آتا ہے کہ شاید اس کا آخری وقت قریب آ گیا یا اس کا دل ابھی دھڑکتے دھڑکتے باہر آ جائے گا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ انگزائٹی کی سچویشن میں سوٹا مارنا شروع کر دیتے ہیں، ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اسموکنگ کرتے ہیں. پھر بیہیویئرل سمٹمس میں آپ دیکھیں تو انسومنیا، سلیپ ڈس آرڈرز ایک بڑی کامن چیز ہے کہ آپ سو نہیں پاتے، آپ لیٹتے ہیں، دماغ میں بے جا خدشات، خیالات آئی جا رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں ایک کھچڑی پک رہی ہے. 65% خواتین صرف اس وجہ سے انگزائٹی میں جاتی ہیں کہ جب وہ انسٹاگرام یوز کرتی ہیں. آپ فیس بک کھولتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر بندہ پولیٹیکلی بہت اویئر ہے، مطلب آپ کو پالیٹکس پہ اسٹیٹس نظر آئیں گے، آپ کو لگے گا کہ ہر بندہ بہت ریلیجیس ہے. اچھا، آپ اپنا واٹس ایپ کھولتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پوری قوم جو ہے نا وہ عبادت گزار ہے اور آپ کو اتنے آیات اور اتنے قرآنک ورسز اور وہ صبح مارننگ کے اسٹیٹسز مل رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ انسٹاگرام کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پورا پاکستانی فیشن آئیکن ہے. ٹھیک ہے، جب کسی کو انزائٹی کا اٹیک ہوتا ہے، اسپیشلی جب اس کو پینک اٹیک ہوتا ہے نا، تو آئی مین اس کی ہارٹ بیٹ اب اتنی تیز ہو گئی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ شاید میری ڈیتھ ہو جائے گی، اس کو سویٹنگ ہو رہی ہے اور دوسرے جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی پینک ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ اس کو کیا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو دورہ پڑ گیا. تو اس سچویشن میں جو مریض ہے اس کو فوری طور پہ ڈیپ بریتھنگ کرنی چاہیے. ڈیپ بریتھنگ کرے. ڈیپ بریتھنگ اس نے کرنی ہے 4-7-8 فارمولا یوز کرتے ہوئے. آئی مین 4 سیکنڈس میں وہ ناک کے راستے سے سانس کو اندر لے کے جائے گا اور 7 سیکنڈس تک وہ اس کو ریٹین کرنے کی کوشش کرے گا اور 8 سیکنڈس میں اس نے آہستہ آہستہ اپنے منہ سے ایکسہیل کرنا ہے. ناک سے انہیل کریں اور منہ سے ایکسہیل کریں. ایسا مریض جو اپنے تھاٹس، رومینیشن، ریسنگ تھاٹس، نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے بے چینی، بے سکونی میں چلا جاتا ہے، تو اس کو میں کہوں گا کہ وہ اپنی لیفٹ والی کلائی میں ایک ربڑ بینڈ باندھ لے. جیسے ہی اس کو نیگیٹو تھاٹ آئے تو وہ کیا کرے، اس ربڑ بینڈ کو کھینچ کے چھوڑ دے اور وہ کہے اسٹاپ 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 یا کینسل کینسل کینسل. میں مثبت سوچتا ہوں، میں مثبت سوچتا ہوں، آئی تھنک پازیٹیو، آئی تھنک پازیٹیو. تو آپ اپنے مائنڈ کو انکانشیسلی ٹرین کر رہے ہوں گے کہ بھائی میں نے مثبت سوچنا ہے، میں نے منفی نہیں سوچنا. تھاٹس مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے دماغ میں آنے والے خیالات کو روکنا ہے. کوئی نہیں روک سکتا. کیوں نہیں روک سکتے؟ جب بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ میں $1 ٹریلین کی بات کروں، آپ ابھی بھی بیٹھی ہیں نا، یا میں ابھی بیٹھا ہوں، یا میں ماضی میں ہوں یا میں فیوچر میں ہوں. اگر میں ماضی میں ہوں تو میں ماضی کی یادوں کو، میموریز کو یاد کر رہا ہوں گا، رائٹ. اور اگر میں فیوچر میں ہوں تو فیوچر کا مطلب یہ ہے کہ میں امیجنیشن میں ہوں گا کہ یہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا. آپ نے اگر ماضی سے نکلنا ہے تو آپ ماضی کی گٹری کو، ماضی کی سوچوں کو اتار پھینکیں. اتار پھینکنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں، اکیلے بیٹھیں، آپ سیلف ریفلیکشن کریں، خود پہ غور و فکر کریں. آپ سوچیں کہ کون کون سے ایسے خیالات ہیں کہ جو مسلسل مجھے تنگ کرتے ہیں، مسلسل میرے دماغ میں آتے ہیں. وہ کوئی ایسا خیال ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو ابیوز کیا ہے یا کسی نے آپ کو ابیوز کیا ہے، کسی کا تلخ رویہ آپ کو مسلسل یاد آتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، کسی کا مسلسل آپ کو ٹارچر دینا آپ کو مسلسل اسٹریس میں رکھ سکتا ہے، یا کوئی بھی ماضی کا تلخ واقعہ. تو آپ اس کو ایک پیپر پہ لکھیں. آپ لکھیں اور اس لکھنے کے دوران اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو آپ نے اپنے ایموشنز کو سپریس نہیں کرنا، انٹرنلائز نہیں کرنا، آپ نے اس کو وینٹ آؤٹ کرنا ہے. آپ نے کھل کے رونا ہے اور آپ اس کو لکھیں
اور اس لکھنے کے دوران اگر آپ کسی پہ اپنا غصہ بھی نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھیں. ایون اگر ایبیوسو لینگویج آ رہی ہے آپ کے ذہن میں تو آپ ایبیوسو لینگویج لکھتے ہیں. آپ سب کچھ لکھ لیں, لکھ کے آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور پڑھ کے آپ اس کو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں یا آپ اس کو جلا دیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو عرفات ٹاکس. میں ہوں کلینکل سائیکالوجسٹ فریال اسد, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک بہت ہی اہم نفسیاتی مسئلے پر بات کریں گے, اینڈ اٹس آل اباؤٹ انزائٹی ڈس آرڈر. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈرشپ ٹرینر, لائف کوچ یاسر عرفات. سر ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ فریال. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. سر آپ تو کیا ڈسکس کرنے جا رہی ہیں؟ سر آج آف کورس یو ور ٹاکنگ اباؤٹ اینگزائٹی, رائٹ؟ یس سر. یو آر اے کلینکل سائیکالوجسٹ ماشاء اللہ, اور آپ کی اپنی ایک ایکسپیرینشیل لرننگ ہے. یو یوز ٹو ڈیل ود لاٹ آف کلائنٹس سفرنگ فرام اینگزائٹی ڈس آرڈر. اور میں بھی کپل آف ایئرس سے جو اینگزائٹی کے پیشنٹس ہیں ان کو دیکھتا ہوں, ان کی مینٹل ہیلنگ کرتا ہوں. تو وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم کیوں نہ آج کے پوڈ کاسٹ میں جو اینگزائٹی کی سمٹمس ہیں, یہ اینگزائٹی ڈس آرڈر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے اور ہم اس ڈس آرڈر سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں تاکہ ہم ایک خوشگوار صحت مند زندگی جی سکیں. سو آئی ڈونٹ نو کہ کیا کویسچنس ہیں آپ کے پاس, تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسے کویسچنس پوچھیں کہ جو کویسچنس آپ کے پیشنٹس آپ سے پوچھتے ہیں. آئی مین کہ جنرلی بہت سے ایسے کامن کویسچنس ہوتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو اویئرنیس دے دیں تو لوگ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بغیر کسی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کی مدد کے بغیر چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس کی مدد سے خود سے بہتر کر سکتے ہیں. بیکاز ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی 7.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسٹریس, انزائٹی اور ڈپریشن سمیت دیگر نفسیاتی مسائل کو کہیں نہ کہیں فیس کر رہے ہیں. تو ایک تو ان لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, اور جن لوگوں میں اویئرنیس ہے دے آر ریلکٹنٹ ٹو وزٹ آ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ڈیو ٹو سوشل اسٹیریوٹائپس اینڈ ٹیبوز. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ خواتین جو بیچاری اس مسئلے کو فیس کر رہی ہیں وہ اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد کسی کلینکل سائیکالوجسٹ, کسی سائیکیٹرسٹ, کسی سائیکو تھراپسٹ کی مدد کے بغیر وہ خود سے اس ڈس آرڈر سے چھٹکارا پا سکیں. میں نے خواتین کو اسپیسیفکلی اس لیے ڈسکس کیا ہے کہ جب بھی ہم انزائٹی کی بات کرتے ہیں تو مردوں کے مقابلے میں خواتین میں یہ ریشو زیادہ ہے. اور میں اپنے ویورس کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ ہم نے ڈپریشن پہ ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کیا تھا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جب بھی ہم سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو موسٹ کامن ڈس آرڈر ہے وہ انزائٹی ہے. آئی مین کہ جتنے بھی آپ کو نفسیاتی پیشنٹس ملتے ہیں ان میں 70% پیشنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جن کو انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے. تو اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. تو لیٹس اسٹارٹ اٹ. جی سر, ایز کہ ہم مینٹل ہیلتھ کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے, اور اس کا مین جو ایک ڈس آرڈر ہے بہت زیادہ کامن بھی ہے, بہت کامن ہے, انزائٹی ڈس آرڈر. اینڈ زیادہ تر ایسے بھی لوگ ہیں جن کو بیسیکلی پتہ بھی نہیں ہے کہ بیسیکلی انزائٹی ہے کیا. ٹھیک ہے, وہ صرف اگر ٹینشن ہوگی, اسٹریس ہوگی, وہ اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں ود انزائٹی ڈس آرڈر یا کوئی بھی سیویئر ڈس آرڈر کے ساتھ. سو میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ ہم یہ کلیئر کریں ان کو کہ انزائٹی ہے کیا. ٹھیک ہے, اس کو آپ تھوڑا سا ڈیفائن کریں, پھر ہم آگے جائیں گے. اچھا, یہ آپ نے فریال بڑا پرٹیننٹ کویسچن پوچھا ہے کہ وین اٹ کمس اباؤٹ انزائٹی تو ہم اس کو اسٹریس کے ساتھ, ڈپریشن کے ساتھ مکس اپ کر دیتے ہیں. دیکھیں, جب بھی ہم انزائٹی کی بات کرتے ہیں تو انزائٹی کا مطلب ہوتا ہے بے چینی, بے سکونی, ایک ایسی فیئرفل کنڈیشن, ایک ایسی ان ایزینس, ایک کانسٹنٹ ورنگ کی کنڈیشن کہ جس میں آپ بے جا خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں. انزائٹی کا آنا ایک بڑی فطری سی بات ہے,
میں اس کو ایک مثال کے ذریعے ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ جو ایک لے مین ہے وہ اس کو سمجھ سکے. لیٹ سے کہ جی آپ کا کل ایگزام ہے, اور اس ایگزامس کی پریپریشن کے حوالے سے آپ کے اندر ایک بے چینی ہے, بے سکونی ہے کہ پتہ نہیں پیپر میں کیا آ جائے گا. تو آپ کے اندر وہ جو ایک اینکشیس کنڈیشن ہے یا ایک فیلنگ ہے وہ بالکل ایک فطری سی بات ہے, اور آپ اس اینکشیس فیئرفل فیلنگ کو یا وری کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کریں گی, پیپر کی تیاری کر لیں گی. اور جب آپ اپنا پیپر دے چکی ہوں گی تو وہ جو سچویشن تھی, وہ جو اینکشیس اسٹیٹ تھی, آپ اس سے نکل آئیں گی. لیٹ سے کہ ایک لڑکا ہے, اس کا انٹرویو ہے اور وہ اپنے انٹرویو کے بارے میں پریشان ہے, اس کے اندر ایک اینکشیسنیس ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, میں ریکمینڈ ہوں گا, ناٹ ریکمینڈ ہوں گا, مجھے یہ جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. اب یہ ایک فطری سی بات ہے, لیکن وہ تیاری کرتا ہے, وہ انٹرویو دے دیتا ہے, اور انٹرویو دینے کے باوجود بھی وہ اس اینکشیس اسٹیٹ میں رہتا ہے, وہ کانسٹنٹ ورنگ کی سچویشن میں رہتا ہے. تو اٹ مینس کہ اب اس کو انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. تو اگر میں اس کو ایک نٹ شیل میں ایکسپلین کروں تو ہم روزمرہ زندگی میں بہت سے ایسی سچویشنس میں انوالو ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر دوسرے تیسرے لمحے کہیں نہ کہیں ایک بے چینی, بے سکونی کی سچویشن کا سامنا ہوتا ہے. بیکاز جو بھی انسان زندہ ہے اس کو اسٹریسفل سچویشنس کا سامنا ہوگا, اور جب بھی آپ کی لائف میں کوئی بھی اسٹریس آتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اسٹریس آپ کو ایک اینکشیس سچویشن میں لے کے جاتا ہے, فیئرفل اور وریسم سچویشن میں لے کے جاتا ہے, اور اس سچویشن میں آنا ایک فطری سی بات ہے. لیکن اس سچویشن کے گزرنے کے باوجود اگر آپ پرسسٹنٹلی اور ایکسیسولی بے چینی, بے سکونی کی کیفیت میں رہتے ہیں, اور آپ کو اپنے فیوچر کے حوالے سے یا کسی بھی سچویشن کے حوالے سے لگاتار مسلسل ایسے خدشات کا سامنا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ انزائٹی ڈس آرڈر ہے. آئی مین کہ بے چینی, بے سکونی وقتاً فوقتاً آنا یہ ایک فطری سی بات ہے, لیکن اس بے چینی, بے سکونی کی حالت کو مسلسل فیس کرنا یہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. اگر ہم 24 گھنٹے میں سچویشنز کو ڈسکس کریں تو لیٹ سے کہ ابھی میں پوڈ کاسٹ کے لیے آ رہا تھا, تو اگر میں لیٹ ہو رہا ہوں تو میرے اندر جو ایک بے چینی سی پیدا ہوگی وہ ایک فطری سی بات ہے. لیٹ سے کہ جی جب میں ادھر آتا ہوں تو ہمارا جو ٹیم ممبر ہے اسامہ, یہ اگر لیٹ ہے تو میرے اندر انگزائٹی پیدا ہونا فطری سی بات ہے. لیٹ سے کہ اگر اسامہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ جی یہ جو آپ کے کیمرے ہیں ان کی بیٹریز چارج نہیں ہے اور ابھی اس پہ ٹائم لگے گا, تو اس سچویشن میں انگزائٹی کا آنا فطری سی بات ہے. لیٹ سے کہ جی ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے, تو اس وقت انگزائٹی کا آنا فطری سی بات ہے. اچھا, میں یہاں سے گھر جاتا ہوں اور گھر جا کے میں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, اور میں بیگم سے کہتا ہوں کہ یار ذرا کھانا تو لگائیں نا, بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. تو بیگم یہ کہتی ہے کہ نہیں وہ گیسٹ آ گئے تھے تو میں ان کے لیے ہائی ٹی ارینج کر رہی تھی, تو میں نے تو کھانا نہیں پکایا. تو اس صورت میں وہ جو اسٹریس ملے گا وہ اسٹریس مجھے وقتی طور پہ تھوڑی سی انزائٹی دے گا کہ اچھا مطلب ابھی کھانا نہیں بنا اور بھوک لگی ہوئی ہے. اسی طرح میرے بیٹے کا کل کوئی ایگزام ہے, ویسے تو میں ایگزامس کے ساتھ خلاف ہوں, تو لیٹ سے کہ جی اگر اس کا ایگزام ہے تو اب بیٹا آ کے یہ بتاتا ہے کہ بابا وہ جو جس بک سے میں نے پریپریشن کرنی تھی وہ بک تو میری اسکول میں رہ گئی ہے. تو وہ اس وقت وہ جو مجھے اس کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک وقتی انگزائٹی دے گی. لیٹ سے کہ جی آئی مین ہم نے آؤٹنگ کے لیے جانا ہے, شام کے وقت ہم پارک میں واک کے لیے جاتے ہیں بیگم اور بچے, اور میں گاڑی سٹارٹ کرنے لگتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کی بیٹری جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے, خدا نہ خواستہ. تو وہ اس وقت اگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو وہ مجھے جو ایک وقتی اسٹریس ملا ہے اس اسٹریس کی وجہ سے میرے اندر ایک بے سکونی, بے چینی سی پیدا ہوئی ہے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا یا آج ہم شاید نہیں جا سکیں گے, رائٹ. سو ہم پارک میں چلے جاتے ہیں, اور پارک میں بچے کہتے ہیں کہ بابا ہم ذرا ٹک شاپ سے ہو کے آئے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ بھائی پیسے پکڑیں اور ہمارے لیے بھی پانی کی بوٹلس لے آئیں. ہم 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ویٹ کرتے ہیں ان کا, اور وہ نہیں آتے. تو اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ بچے ابھی تک نہیں آئے, تو وہ جو ایک فیلنگ ہوگی وریسم کی, ان ایزینس کی, وہ ایک فطری سی بات ہے اور وہ انزائٹی ہے. لیکن یہ جتنی بھی میں نے سچویشنز آپ کے ساتھ ڈیفائن کی ہیں, اگر یہ سچویشنز ہو جاتی ہیں
اور ان سچویشنس کے کمپلیٹ ہونے کے باوجود بھی اگر پرسسٹنٹلی اور ایکسیسولی میں بے چینی بے سکونی کی کیفیت میں رہتا ہوں خدا نہ خواستہ, تو وہ انزائٹی ڈس آرڈر ہے. آئی تھنک کہ میرے حال سے ہم نے بڑا اس کو ایکسپلینیٹری وے سے ایکسپلین کر دیا. اینڈ اگر ہم بات کریں کہ دیر آر لائک تھاؤزنڈ آف سچویشنز ان اے ڈے جو ہم فیس کرتے ہیں, ہماری ڈیلی روٹین میں تھاؤزنڈز آف سچویشنز ہوتی ہیں کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے, چونکہ دا کنٹری لائک پاکستان کے ویئر دیر آر لاٹ آف چیلنجز, تو یہاں پہ تو آپ دیکھیں نا کہ آپ لیٹ سے اپنا ایگزام دینے جا رہے ہیں اور پتہ چلے کہ جی آگے کوئی روڈ پہ احتجاج ہو رہا ہے, اب آپ کا آپ کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو پتہ چلے کہ جی پولیس اور وہ جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکنان کے درمیان ایک بڑی کوئی جھڑپ چل رہی ہے, کہ مطلب یہ ہے کہ یو آر آلویز ان اے فریجائل سچویشن کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جب کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیز پھر آپ کو وقتاً فوقتاً ایک اسٹیٹ آف انایزینس میں رکھتی ہے. اینڈ دس از آلسو امپورٹنٹ کہ لوگوں کو یہ بھی سمجھ آئے کہ یہ بھی یہاں سے پہنچے میسج کہ وہ جو ایک ٹینشن ہوتی ہے جو ہم نارمل, جیسے آپ نے ایگزامپلس دی ہیں بڑی نارمل سی, اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہر 2 منٹ بعد نیچرل ہے نا. لیکن ہاں جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس سے جب نکلیں گے نہیں, کنٹینیوسلی ریسٹ لیس رہیں گے, اریٹیبلٹی ہمارے میں ہوگی, اور اسی کو سوچتے رہیں گے اور سوچ کے پھر فیوچر کے حوالے سے سو مینی اپریہینشنز اور ایک اسکیرسٹی ہمارے اندر جو ڈیولپ ہوتی ہے, تو وہ چیز پھر انگزائٹی پھر آپ میں سر ایک فیئر بھی بہت آ جاتا ہے جو ایک فوبیا میں, اور آپ کو پینک بھی کریٹ کر دیتا ہے وہ چیز. ویری ٹرو. اچھا سر, یہ ہم نے بڑے کلیئرلی, آپ نے بڑے سمپل ورڈس میں ایک طرح سے ہم نے ڈسکس کیا ڈیفینیشن آف اینزائٹی کہ کیا ہوتا ہے. اب میں چاہوں گی کہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں کہ سائنس اینڈ سمٹمس کیا ہیں, اس کے علامات کیا ہیں اینزائٹی کے, کیسے پتہ چلے کہ جی مجھے اینزائٹی ڈس آرڈر ہو گیا. اچھا, یہ آپ نے $1 ملین کا کویسچن پوچھا ہے, اور ایز اے سیڈ ارلیئر میں ہمیشہ سے ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یہ میرا پیٹ اسٹیٹمنٹ ہے $1 ملین کا, اور $1 بھی نہیں ملنا آپ کو, ٹھیک ہے سر؟ نہیں, بہت ملے گا, یہ بڑی اویئرنیس جا رہی ہے. ہاں انشاءاللہ وہ ملیں گے. آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ویسے اپنا؟ نہیں وہ نہیں ہے, بس نہیں, آپ یوٹیوب چینل بنائیں گی فریال, اس پہ یہ کنٹینٹ ڈالیں گی تو پھر ڈالرز ملیں گے. ویسے نہیں ملتے, ویسے پھر آپ کو خوابوں میں ڈالرز نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. یا تو آپ فائیور اپ ورک پہ کام کریں نا, تو وہاں پہ آپ یہ انٹرنیشنل سر, یہ میں انویسٹمنٹ ہی کر رہی ہوں نا, سیکھ رہی ہوں, تھوڑا نو ہاؤ لے رہی ہوں انشاءاللہ. اچھا, اب آتے ہیں اس کویسچن کی طرف کہ اس کے اینگزائٹی ڈس آرڈر کے سائنز اور سمٹمس کیا ہیں. دیکھیں فریال, جب تک ہم کسی بھی مسئلے کے سائنز اور سمٹمس کو نہیں نہ سمجھتے تو ہم اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتے. اور پرابلم یہ ہے کہ دا کنٹری لائک پاکستان کے جہاں پہ اگنورینس بہت زیادہ ہے, جہاں پہ کرس آف نالج تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اتنی جہالت ہے کہ لوگ بہت سے نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے طویز, گنڈے, عامل بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں. لوگ کسی ایکسپرٹی کے پاس نہیں جاتے, کسی لائف کوچ, کسی کلینکل سائیکالوجسٹ, یا لوگ خود سے ریسرچ نہیں کرتے. اگر آپ خود سے بھی تھوڑی ریسرچ کریں, بیکاز چیٹ جی پی ٹی کے دور میں یا گوگل کے دور میں آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, اسمارٹ فون ہے, آپ کے اندر اگر تھوڑی سی بھی فہم ہے, تو اگر آپ کو کچھ سائنز اور سمٹمس کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ تو چلے نا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اور جب مسئلے کی سائنز اور سمٹمس کا پتہ چلے گا, ڈائگنوس آپ اچھے سے کر لیں گے, تو پھر آپ اس کے سلوشن کی طرف بھی جائیں گے. جب بھی کسی کو انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے تو نفسیاتی طور پر, جسمانی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو کچھ سائنز اور سمٹمس فیل ہو رہے ہوتے ہیں. اگر ہم فزیکل سمٹمس کی بات کریں تو وہ شخص جس کو بے چینی, بے سکونی کا سامنا ہوتا ہے, انگزائٹی ڈس آرڈر کا سامنا ہوتا ہے, اس کو فیل ایسے ہوتا ہے کہ شاید اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے, اس کو سویٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, آئی مین اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید اس کا دل ڈوب رہا ہے اور اس کی ابھی ڈیتھ ہو جائے گی. اس کو موت کا خیال آتا ہے کہ شاید اس کا آخری وقت قریب آ گیا, یا اس کا دل ابھی دھڑکتے دھڑکتے باہر آ جائے گا. تو ایک تو یہ ہے اس کی فزیکل سمٹم. دوسرا یہ ہے کہ موسٹ کامن فزیکل سمٹم
کہ ایسے لوگوں کا جو اسٹمک ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, اسٹمک ڈس آرڈرس, آئی مین یا تو کانسٹیپیشن ہوگی یا ڈائزینٹری کا ایشو ہوگا, اور پھر اس کے علاوہ اریٹیبل باؤل سنڈروم بڑی کامن سی چیز ہے, پیٹ میں مروڑ اٹھنا, گیس کا ہو جانا, اور آئی مین جو اسٹمک ڈس آرڈرس ہیں دے آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود دا انزائٹی ڈس آرڈر. اچھا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس بندے کو انزائٹی ہے اس کو نا چکر آتے رہتے ہیں, وہ کھڑا ہوگا اس کو لگے گا کہ شاید اس کا دماغ خالی ہے اور اس کو چکر آ رہے ہیں, وہ ابھی نیچے گر جائے گا, اس کے بازو میں ٹانگوں میں بالکل بھی کوئی جان نہیں ہے اور ٹانگیں اس کی کانپیں گی. میں نے صحیح ورڈ بولا ہے نا, ہاں جی ٹانگیں کانپیں گی, فٹیگ اور ٹائرڈنس جو ہے نا, اوکے, نہیں وہ میں انہا لائٹر نوٹ بات کر رہا تھا, کانپیں ٹانگنا, ٹانگیں نہیں ہاں میں نے صحیح بولا ہے نا. اب تو دیکھیں نا وہ اتنا وہ وائرل ہوا کہ وہ ہمارے دماغوں میں بھی فریم ہو گیا ہوا ہے کہ کانپیں ٹانگنا. اب دیکھیں میں نے صحیح بھی بولا اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں نے غلط بول دیا, لیکن ابھی آپ کو تھوڑی سی انزائٹی ہوگی نا. ہاں نہیں مجھے بالکل, لیکن اب آپ اسٹیبل ہو گئے. یس, تو آئی مین کہ جو مریض ہے نا جس کو انگزائٹی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میری نا ٹانگوں میں جان نہیں ہے, اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور اتنی ویکنیس ہوتی ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ میرا سر چکرا رہا ہے. پھر اس میں نیکسٹ اگر ہم اس کی فزیکل سمٹم کو دیکھیں تو شولڈرس میں پین ہونا, مسل ٹینشن جو ہے یہ موسٹ کامن ہے. نیک مسلز, شولڈر مسلز اور جو بیک مسلز ہیں اس میں اس کو پین ہوتی ہے, مسلز ٹینشن ہوتی ہے, مسلز میں ایک اکڑاؤ رہتا ہے. تو یہ تو تھیں اس کی فزیکل سمٹمس. اب آتے ہیں اس کی جو کوگنیٹیو سمٹمس ہیں یا سائیکولوجیکل سمٹمس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مریض ہے وہ ہر وقت شدید قسم کی بے چینی, بے سکونی میں رہتا ہے, اضطراب میں رہتا ہے, اور اس کے دماغ میں بے جا خدشات آتے رہتے ہیں. مطلب ایسی اپریہنشنس ہوتی ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور اسٹڈیز بھی یہ بتاتی ہے, ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں آنے والے جو 90% خیالات ہیں ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور ایون جو 10% خیالات ہیں جن کا ریئلزم سے تعلق بھی ہوتا ہے اس میں سے بھی بہت سی خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دماغ ایگزیجوریٹ کر کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے, اور ہم اس پہ پھر کیا کرتے ہیں, تھاٹس رومینیشن کی طرف چلے جاتے ہیں, ریسنگ تھاٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ مریض جس کو انزائٹی ہوتی ہے وہ ریسنگ تھاٹس کی طرف جائے گا, تھاٹس رومینیشن ہوگی, بے جا خدشات, خیالات, اور وہ مریض فیوچر میں رہے گا. آئی مین وہ لمحہ موجود میں نہیں رہے گا, وہ فیوچر میں رہے گا. پھر وہ کسی بھی کام پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پائے گا, وہ فوکس نہیں کر پائے گا. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اس کی بیہیویئرل سمٹمس بھی ہیں کہ آئی مین آپ کو اپنے بیوی بچے اچھے نہیں لگتے, آپ بچوں سے چڑ رہے ہیں, آپ بالکل اریٹیٹ ہو رہے ہیں, آپ کے اندر ایک اریٹیبلٹی پیدا ہو گئی ہے. پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ انگزائٹی کی سچویشن میں سوٹا مارنا شروع کر دیتے ہیں, ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ اسموکنگ کرتے ہیں. پھر بیہیویئرل سمٹمس میں آپ دیکھیں تو انسومنیا, سلیپ ڈس آرڈرز ایک بڑی کامن چیز ہے کہ آپ سو نہیں پاتے, آپ لیٹتے ہیں, دماغ میں بے جا خدشات, خیالات آئی جا رہے ہیں, اور آپ کے دماغ میں ایک کھچڑی پک رہی ہے اور آپ نہیں سو پا رہے. پھر بیہیویئرل سمٹمس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور کچھ لوگ تو بہت زیادہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں, اور انزائٹی میں پھر وہ ویٹ بھی گین کرتے ہیں. تو یہ اس کی کچھ بیہیویئرل سمٹمس ہیں. تو اینی ویز آئی تھنک کہ یہ جو ہم نے ساری سمٹمس کو ڈیفائن کیا ہے, اگر خدا نہ خاصہ کسی کے اندر یہ سمٹمس ہیں تو ایک تو وہ آج کا پورا پوڈ کاسٹ سنیں, اس میں ہم نہ صرف سمٹمس بتا رہے ہیں بلکہ ہم اس کے سولوشنس کو بھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سر یہ تو بڑے سمٹمس اس طرح کہتے ہیں, اینڈ یہ بھی چیز ایک کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر ہم کہیں کہ انزائٹی ہے, ہم انزائٹی کو ڈیفائن بھی کر رہے ہیں, ہم اس کے سائن اینڈ سمٹمس بھی بتا رہے ہیں. سو ہر پرسن کی پریزنٹیشن ڈفرینٹ آتی ہے انزائٹی میں, ہر ڈس آرڈر میں بھی ہے, کسی بھی چیز میں. اگر آپ کو انزائٹی ہے تو ضروری نہیں ہے میرا کیوں نام لے رہی ہیں آپ, خدا کا نام اگر مجھے انزائٹی نہیں, آپ اپنا بنا نام لیں. آپ کو نہیں پتا, آپ تو سائیکالوجی کو پڑھتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہم الفاظ چوز کرتے ہیں نا, یہ کنورسیشنل ہپنوسس ہوتا ہے. ہمارے الفاظ کا چناؤ یہ کس طرح ہماری مائنڈ کی کیمسٹری کو اور ہماری جو برین میں پیدا ہونے والے کیمیکلس ہیں اس کو ہٹ کرتا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ نے کوئی ایگزامپل دینی ہے, میری تو بالکل نہیں دینی, اپنی بھی نہ ہی دے دو. اچھا سر, فار ایگزامپل جیسے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے سائن اینڈ سمٹمس کی بات کی, تو جیسے فار ایگزامپل میرے پاس ایک کلائنٹ آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ان کے سمٹمس سائن
सैडनेस सिम्टम तो बिल्कुल एंजाइटी वाले हैं. एंड आफ्टर दैट क्लाइंट, एक और क्लाइंट मेरे पास आए हैं, वो भी कह रही जी मुझे एंजाइटी है, बट दोनों की प्रेजेंटेशन कभी भी सेम नहीं होगी. वेरी ट्रू. समहाउ कहीं ना कुछ चेंज होगा. तो डेफिनेटली हम अगर देखते हैं उनको, या कोई उनकी साइकेट्रिस्ट भी उनको कोई मेडिकेशन करता है, तो वो बड़ी डिफरेंट कहेगा. अगर कोई कह रहा हो कि किसी को डायबिटीज़ है, शुगर है, तो दूसरा कहे जी मुन्नू भी शुगर है, जी मुझे भी शुगर है, तो हम दोनों सेम है. नहीं सेम हो सकते. प्रेजेंटेशन, जैसे एज यू सेड के किसी को टेंशन या एंजाइटी में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कोई बहुत ज़्यादा खाता है और किसी की भूख ख़त्म हो जाती है. सो प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट है. एंड जैसे आपने एक और चीज़ कही कि कॉग्निटिवली जिस तरह से इफेक्ट होते हैं आप, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एक ही चीज़ पे आप हो, एंड अगर आप प्रेजेंट सम टाइम के लिए आप प्रेजेंट हो भी जाते हो उस मूवमेंट में, बट आपका बैक ऑफ माइंड जो है ना, वो एक ट्रेन चलती रहती है आपकी, रेसिंग थॉट्स, ट्रेन चलती रहती है, वो बंद ही नहीं रहती. माइंड पॉप्स जिसको हम कहते हैं, एक पैकेट खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है. सो इनके तरीके भी होते हैं, डेफिनेटली हैं. सर अभी हमने साइन सिम्टम्स की भी बात कर ली, हमने डिफाइन भी कर लिया एंजाइटी को बड़े अच्छे तरीके से. मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि बहुत ये चीज़ अवेयरनेस जा रही है लोगों के पास कि इनको दे नीड दैट, कि वो इस चीज़ से गुजर हैं, एंड दे नीड दैट कि कोई उनको इसके बारे में बताए, उनको तरीके बताए. अच्छा, इस खुशी के साथ ना मैं ये भी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं कि ये जो हम पॉडकास्ट करते हैं, इसमें अलशिफा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उनकी सपोर्ट है. उनका डिपार्टमेंट है लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. उस डिपार्टमेंट के अंडर हम ये पॉडकास्ट करते हैं, और हमारे इस डिपार्टमेंट की कोशिश है कि हम मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें. तो आप अपनी बात को एंड दैट्स रियली गुड इनिशिएटिव, आई मस्ट से. अच्छा सर, अब मैं चाहूँगी कि हम बात करें कि प्रिवलेंस के बारे में. जैसे आपने, हम शुरू में भी ऑन एयर होने से पहले हम बात कर रहे थे कि कितने % लोग हैं, फीमेल्स कितनी हैं, एंड हाउ मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इट. सो मैं अगर आप प्रिवलेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दें कि कितने लोग हैं जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं. ओके फाइन. अच्छा फरियाल, आपने ना ये जो अभी जितनी भी बातें कही हैं, तो मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि जब हम किसी भी एंजाइटी के अलावा किसी भी हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या एक जनरल डिसऑर्डर या मेडिकल इशू को डायग्नोस करते हैं या उसकी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल. इसमें हर इंसान का अपना एक थॉट प्रोसेस है, उसका कॉग्निटिव लैंडस्केप है, उसके कॉग्निटिव में क्या पड़ा हुआ है, उसके पैराडाइम्स क्या हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उसको किन चैलेंजेस का सामना है. तो आप हर क्लाइंट की एक अलग प्रोफाइलिंग करते हैं, तो ये तो एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है. सो इस पॉडकास्ट में हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम उन तमाम चीज़ों को जनरली डिस्कस कर लें कि कोई भी अगर पेशेंट है, कोई भी पर्सन है जो एंजाइटी को फेस कर रहा है, तो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद एटलीस्ट वो एक एवेल्यूएशन कर सके कि हाँ यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और अगर मैं इन चीज़ों को अप्लाई करूं तो मैं बेहतर फील कर सकता हूं. और जनरली भी आपने देखा है कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ क्या करते हैं कि हम उनको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करवाते हैं. हम CBT भी देखते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी को भी ट्राई करते हैं, हम साइकोथेरापी को भी ट्राई करते हैं, हम हिप्नोथेरापी को, और मैं तो अपने पेशेंट्स के लिए NLP को भी ट्राई करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बहुत हेल्पफुल होती है, स्पेशली जो पैनिक डिसऑर्डर्स हैं या शिज़ोफ्रेनिया या OCD के जो क्लाइंट्स हैं. तो चूँकि बहुत से इश्यूज़ में तो जब आप इसका मेडिसिन से इलाज करते हैं, आप अपने किसी क्लाइंट को साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं, तो बहुत से क्लाइंट्स तो दे आर रिलक्टेंट कि मैंने साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, मैंने मेडिसिन नहीं खानी, मैं उसका यूज टू हो जाऊँगा, मैं एडिक्ट हो जाऊँगा. तो एक तो ये है कि हर क्लाइंट जो है वो डिफरेंट है, लेकिन पॉडकास्ट की हद तक हम जनरल एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि उसमें से जो जिसको सूट करता है वो कर लें. तो अब आपने जो इसकी प्रिवेलेंस की बात की है, तो मैं यही कहूँगा कि डेटा ये बताता है कि एज ए सेड अर्लियर कि अब पाकिस्तान में जो मेंटल हेल्थ है ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है. और मैं एक जर्नल पढ़ रहा था कि अगर एक स्ट्रीट है और उस स्ट्रीट में अगर 15 फैमिलीज रह रही हैं, तो 15 फैमिलीज़ में एक फैमिली ऐसी होगी कि जिसमें एक फ़र्द होगा जो सीवियर किस्म के डिप्रेशन को
کرونک ڈپریشن کو یا انگزائٹی ڈس آرڈر کو فیس کر رہا ہوگا. اور ہم اگر اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ہر 5 میں سے ایک اسٹوڈنٹ کسی نہ کسی وجہ سے اسٹریس اور انگزائٹی میں ہے. اسی طرح اگر ہم فیمیلس کی بات کریں تو ایز اے سیڈ ارلیئر کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کے اندر یہ ایک مسئلہ زیادہ ہے, چونکہ خواتین ایک تو بڑی ولنریبل ہیں. مطلب اب یہاں پہ نا جب میں اس قسم کی کوئی بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ فیمنسٹ ہے. جیسے میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کی کہ بھائی اگر ہم وومن امپاورمنٹ ایمنسپیشن کی بات کریں تو ریئل وومن امپاورمنٹ یہ ہے کہ آپ آج کی بیٹی کو تعلیم سے امپاور کریں, آپ اس کو اسکلفل بنائیں تاکہ وہ کسی بھی انسان پر ڈپینڈنٹ نہ رہے. اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. ایک عورت کو جب آپ علم سے تعلیم سے امپاور کرتی ہیں تو آپ اس کی نسلوں کو سنوار دیتے ہیں. تو دا کنٹری لائک پاکستان کے جہاں پہ وومن آر 52% آف دا ٹوٹل پاپولیشن, تو آپ اتنے بڑے پاپولیشن کے چنک کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں. تو جب ہم اسپیسیفکلی وومن کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ فیمنسٹ ہے. تو اس پہ وہ ہم نے ایک شارٹ ویڈیو بھی لگائی, اس پہ نا وہ میری ٹیم لگاتی ہے ریلز کی صورت میں فیس بک اور پھر یوٹیوب. تو وہ فیس بک پہ مجھے بہت گالیاں پڑ رہی ہیں. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رانگ نمبر ہے, یہ فیمنسٹ ہے, اور اس میں کوئی فیمنزم والی بات نہیں ہے. اور لیٹس سے کہ اگر کوئی فیمنسٹ ہے بھی تو وہ کیا بات کر رہا ہے, وہ یہی بات کر رہا ہے نا کہ بھائی پاکستان میں یہ کاروکاری کی رسم نہیں ہونی چاہیے, یہ جو وومن کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے, جو خواتین کو مینٹل ابیوز کا سامنا ہوتا ہے, فزیکل ابیوز کا سامنا ہوتا ہے, جو انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہوتی ہے جس میں ایک خاوند بیوی پہ تشدد کرتا ہے, جو ہمارا فیملی ویب ہے اس میں عورت کو بہت زیادہ اوپریشن کا سامنا ہوتا ہے, اس کی بات کی کوئی سہ نہیں ہوتی, اس کی بات کو امپورٹنس نہیں دی جاتی. تو اگر ایک مرد یہ بات کر رہا ہے تو یہ باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں, اور یہ خواتین کی امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اور اسلام تو سب سے زیادہ خواتین کو امپاور کرتا ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھتے ہیں نا, تو ویسٹرن سوسائٹی میں وومن کو جو ووٹ کا حق ہے وہ بہت دیر بعد ملا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج مثالیں اگر ویسٹرن سوسائٹی کی دیتے ہیں تو ہم ان سے ویسے ہی بہت زیادہ مروب ہوئے ہیں, اور اس مروبیت میں آ کے ہم ہر لحاظ سے ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اسلامک فریم ورک کو دیکھیں تو اسلامک فریم ورک میں عورت کو جس طرح ایک عزت اور مقام ملا ہے تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف ایک کلچرڈ اسلام کو مانتے ہیں, اور اس کلچرڈ اسلام میں ہم اپنی مرضی کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن جہاں پہ بیٹی کو اس کی وراثت کے حق دینے کی بات آتی ہے, جہاں پہ اس کو علم اور اسکلفل بنانے کی بات آتی ہے, جہاں پہ اس کی جو رائے ہے اس کو امپورٹنس دینے کی بات آتی ہے, جہاں پہ لائف پارٹنر کو چوز کرنے کے حوالے سے اس کی ول کی بات آتی ہے, تو وہاں پہ پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے کلچر کو فالو کریں گے, ہم اپنی کلچرل نارمس کو دیکھیں گے, ہم اسلامک ویلیوز کو یا اسلامک نارمس کو نہیں دیکھیں گے. تو اینی ویز بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان میں خواتین زیادہ ہیں کہ جو انزائٹی ڈس آرڈر کو فیس کر رہی ہیں. بیکاز یہ بھی تو ہے نا سر, ایز ویمن جو ہیں وہ زیادہ ایموشنلی ان کا فیکٹر بہت ہائی ہوتا ہے, ایموشنل فیکٹر, ٹھیک ہے, وہ سینسٹیو بھی, بہت زیادہ سینسٹیو بھی. لیکن فریال میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جب بھی ہم خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ خواتین بہت ایموشنل ہوتی ہیں, اور لیکن خواتین فریال ایموشنل تو ہوتی ہیں لیکن وہ ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. مطلب ایموشنل انٹیلیجنس کی جب ہم بات کریں تو مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں, ان کا ای کیو زیادہ ہائی ہوتا ہے. اور اس پہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا اور اس میں نے مثال دی تھی کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک مرد ہے, اس کی بیوی کی ڈیتھ ہوتی ہے, اور وہ مرد جو ہے وہ جلدی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے, چونکہ وہ اس ٹراما کو
یا وہ جو ایک سنگل ہینڈڈلی ایز اے سنگل پیرنٹ بچوں کو نرچر کرنا, ان کو ریز کرنا, اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور اگر بڑھاپے میں اس کی بیوی چلے جائے تو وہ جلدی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, لیکن اگر ایک عورت جوانی میں بھی بیوہ ہو جائے تو وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ سروائیو کر جاتی ہے. تو مردوں کے مقابلے میں خواتین ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں لیکن زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ فیکٹس بھی ہیں سر, اینڈ وی شوڈ لائک ایکسیپٹ دوز فیکٹس سے کیا ہے. اچھا سر, ہم نے پریولنس کی بھی بات کی, اب میں چاہوں گی ہم بات کریں کہ واٹ آر دا کازز اینڈ فیکٹرز آف انزائٹی, جو انزائٹی کو. فریال, اس کا کوئی ایک کاز نہیں ہے. پاکستان میں ایک ادارہ ہے ولنگ ویز, اور دے آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ڈرگس ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کافی سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے نا آج صبح ہی ایک پوسٹ لگائی کہ یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. اچھا, میرا جتنا بھی ایکسپوجر ہے, جتنی بھی میری ایکسپیرینشیل لرننگ ہے, یا جو میں نے جتنا بھی سائیکالوجی پہ لٹریچر پڑھا ہے, ریسرچ کی ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی جو نفسیاتی مسئلہ ہے, اگر وہ عمر کے کسی بھی حصے میں آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا جو اوریجن ہے وہ آپ کے چائلڈہڈ میں ہے. مطلب اگر چائلڈہڈ میں آپ کو ٹراما مل رہا ہے, سنگل پیرنٹنگ کی وجہ سے آپ کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے کوئی ٹراما ملا ہے, اگر انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس کی وجہ سے, میاں بیوی کے آپسی تعلقات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے, گھر میں وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں تھا, آپ کو فزیکلی ابیوز کیا گیا, سیکشولی ابیوز کیا گیا, مطلب چائلڈہڈ میں اگر کسی بھی لیول پہ آپ کو کنسسٹنٹلی کوئی ٹراما ملتا رہا ہے اور آپ نے اپنے ایموشنس کو ڈینائی کیا ہے, جس کو میں کہتا ہوں ڈینائل آف ایموشنس یا ٹاکسک پازیٹیوٹی, تو یا آپ اپنے ایموشنس کو انٹرنلائز کرتے ہیں, سپریس کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ چیزیں سپریس ہونے سے آپ کے انکانشیس میں چلی جاتی ہیں. اور جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ چیزیں کہیں نہ کہیں نفسیاتی مسائل کی صورت میں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جب میں ایسے کلائنٹ سے بات کرتا ہوں, ہم سائیکو انالیسس کرتے ہیں, ہم ان کو ٹرانس میں لے جا کے جب ہم پاسٹ میں جاتے ہیں تو پاسٹ میں پتہ چلتا ہے کہ ایک جو مرد ہے بظاہر جس کی عمر 35 سال ہے, 40 سال ہے, وہ رونا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ جب وہ پاسٹ میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح اس کا باپ اس کو ابیوز کر رہا تھا, یا اس کا باپ اس کی ماں کو ابیوز کر رہا تھا, کس طرح کسی ٹیچر نے یا کسی کزن نے اس کو ابیوز کیا, کس طرح اس کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں تھا, یا دیر آر سو مینی ریزنس, یا پور سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کس طرح اس کو قسم پرسی کی زندگی جینی پڑی, اور سوسائٹی نے اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا. تو وہ جب آپ اس کو بچپن میں لے کے جاتے ہیں, سائیکو انالیسس کرتے ہیں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنے بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس ہیں ان کا اوریجن جو ہے وہ بچپن سے ہے, اور آپ اپنے ایموشنس کو سپریس کرتے ہیں, انٹرنلائز کرتے ہیں, وہ چیزیں آپ کے انکانشیس مائنڈ میں جاتی ہیں, اور جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو خواب بھی ویسے آتے ہیں. اور وہ سگمنڈ فرائڈ کا تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہ تو اپنے پیشنٹ سے یہ پوچھا کرتا تھا کہ تمہیں خواب کس قسم کے آتے ہیں, ڈریم انالیسس کرتا تھا. تو میں ابھی آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ آئی واز ناٹ گڈ ایٹ میتھس, حالانکہ میں نے میٹرک میں میتھ میں 100/100 لیے ہیں, اور وہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے, چونکہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں آپ تھوڑا سا وہ پریکٹس کریں اور میموری اسکلس کو یوز کریں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, بیکاز میری انٹیلیجنس جو ہے وہ اور ٹائپ کی ہے, اور میں میتھس والا کیلکولیشنس اور نومیریکل انٹیلیجنس والا بندہ نہیں ہوں. اچھا, جب بھی میتھس کی بات آتی تھی تو مجھے موت پڑتی تھی, اور میتھس کی وجہ سے مجھے چپیڑیں بھی پڑی ہوئی ہیں. یہ تو میں جا رہی ہوں اپنے اس میں. اچھا, میتھس کی وجہ سے مجھے مطلب یہ جو تھپڑ پڑے ہیں نا, یہ تو مجھے وہ ایک ٹیوٹر سے پڑے تھے. لیکن کلاس میں بھی جب میتھس کا ٹیچر آتا تھا نا تو میں بڑا پریشان ہو جاتا تھا, میرا جو سمپتھیٹک برین تھا وہ ایکٹیو ہو جاتا تھا, اینڈ آئی واز گیٹنگ کانسٹنٹلی کارٹیسول, اور ایک اسٹریسفل سچویشن ہے کہ کب جان چھوٹے گی, کب یہ جائیں گے. اور جب وہ میتھس کے ٹیچر نہیں آتے تھے تو یقین مانے کہ دیٹ واز مائی ڈے. میں کہتا تھا اللہ کا لامحدود شکر ہے کہ آج وہ نہیں آئے. تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی میتھ کی کتاب یا میتھ کا ٹیچر, تو میں کہتا ہوں کہ یقین مانے آج بھی خوابوں میں مجھے پتہ کیا آتا ہے, خوابوں میں
میں آتا ہے کہ میتھس کا پیپر ہے اور میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہوں اور ٹائم کم ہے اور پیپر ختم ہو رہا ہے, یا مجھے کچھ بھی نہیں آتا اور مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میں سوسائٹی کو کیسے فیس کروں گا, آئی ول بی ایوارڈیڈ پنشمنٹ, اور میں ابا کو کیسے فیس کروں گا. یقین مانے مجھے آج بھی ایسے ہی خواب آتے ہیں, اور جب میں اٹھتا ہوں نا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ خواب, بیکاز وہ آپ کے بیک آف مائنڈ ہے, آپ کے انکانشیس میں وہ ہے. تو دس از آل کہ مطلب جو چائلڈہڈ جو ہے نا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک بچے کی لائف کے جو پہلے 12 سال ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ اس کو سینے سے لگا کے رکھیں, اس کو آپ انکنڈیشنل پیار محبت دیں, شفقت دیں, توجہ دیں. تو مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک بچے کو ایموشنلی اتنا اسٹرانگ بنا لیتی ہیں کہ وہ لائف میں آنے والے چھوٹے چھوٹے ٹراماز کو, چیلنجز کو, آبسٹیکلس کو وہ تو خود ہی دیکھ لیتا ہے. اس کے اندر اتنا کریج ہوتا ہے, اس کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ بن چکی ہوتی ہے کہ یہ انگزائٹی اور یہ چیزیں تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا نا کہ بہت سے بچے چھوٹا سا مسئلہ آنے پہ کلیپس کر جاتے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور ایون ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ڈس آرڈر ہے نا, مین چائلڈ ڈس آرڈر, کہ جس میں بظاہر آپ ایک مرد ہیں لیکن آپ کے اندر ابھی بھی وہ ایک بچہ ہے. تو وہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اوور پیمپرنگ کی وجہ سے, ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ ایموشنلی اتنے ویک ہوتے ہیں کہ آپ لائف میں آنے والے چھوٹے چھوٹے مسائل کو دیکھ کے کلیپس کر جاتے ہیں, آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ایک تو اس میں میں سمجھتا ہوں چائلڈہڈ ہے. دوسرا فریال یہ ہے کہ اگر آپ نے لائف میں ماضی میں کچھ ایسی سچویشنس کو فیس کیا ہے جن سچویشنس نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے, یا آپ نے کسی کو ہرٹ کیا ہے, آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے, تو جو ماضی کے تلخ واقعات ہیں, تلخ یادیں ہیں, وہ آپ کے اندر ایک گلٹ پیدا کرتی ہیں. وہ جو گلٹ ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو مسلسل اسٹریس میں رکھتا ہے, اور آپ ماضی میں رہتے ہیں, اور جو انسان ماضی میں رہتا ہے وہ ہمیشہ اسٹریس میں رہتا ہے, اور وہیں اسٹریس پائل اپ ہوتا ہوتا آپ کو انگزائٹی ڈس آرڈر کی طرف لے جاتا ہے. تو ایک یہ بھی ریزن ہے کہ آپ کے اندر کوئی گلٹ ہوتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو سوسائٹی سے مروب ہو کے اس مٹیریلسٹک سینٹرک سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ میرے جو ہے نا وہ کزن نے تو ڈی ایچ اے میں گھر بنا لیا, بحریہ میں گھر بنا لیا, وہ میرے کزنس کے بچے تو یو کے چلے گئے, آسٹریلیا چلے گئے, انہوں نے تو جناب آڈی لے لیا ہے, وہ کون سی ہے کیا گاڑی لے لیا جو آج کل چل رہی ہیں ہماری, یا انہوں نے ہونڈا سیوک لے لیا ہے, یا رینج روور لے لیا, تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو گھر بنا لیا, بڑی گاڑی لے لی, ان کے بچے تو ابراڈ چلے گئے, وہ تو فورن ٹرپس کر رہے ہیں, وہ تو اتنی لگژری لائف جی رہے ہیں کہ جناب وہ کبھی سرینا جا رہے ہیں, کبھی میریٹ جا رہے ہیں, کبھی وہ ایلینٹو کیفے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ کھانا کھاتے ہوئے مزے مزے کی سٹوریز لگا رہے ہیں. تو میری لائف اور میرے بچے تو آج بھی ادھر ہی ہیں. تو آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں, اور آپ پھر کمپیریزن بھی اپنے سے سپیریئر لوگوں سے کرتے ہیں, تو پھر آپ کے اندر ایک اسٹیٹ آف انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے, بے چینی بے سکونی پیدا ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں, یا میں تو ادھر ہی کھڑی ہوں, اور اس کے بچے یا وہ تو بہت آگے نکل گیا ہے. تو یہ جو کمپیریزن ہے اور یہ جو مٹیریلزم ہے, اس نے انسان کو بہت زیادہ, جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے انفلوئنس, ریٹن بائی سارا مکارکیوڈیلی, اور وہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح مارکیٹ فورسز جو ہیں انہوں نے عوام کے ذہنوں کو کیپچر کیا ہوا ہے, اور آپ اپنی زندگی کو خود نہیں جی رہے, آپ کی لائف کو مارکیٹ فورسز کنٹرول کر رہی ہیں. آپ نے کیا پہننا ہے, آپ نے کیا کھانا ہے, آپ کو کون سا برانڈ چوز کرنا ہے, آپ نے کس ریسٹورنٹ میں جانا ہے. کانشیسلی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی چوائس ہے, لیکن انکانشیسلی بیک مائنڈ پہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ مارکیٹ فورسز, سوشل میڈیا آپ کو اس حد تک کیپچر کر چکا ہے کہ آپ انکانشیسلی سوشل میڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں. جیسے ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 65% خواتین صرف اس وجہ سے انگزائٹی میں جاتی ہیں کہ جب وہ
انسٹاگرام یوز کرتی ہیں. میں ایک وہ پوسٹ پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ آپ فیس بک کھولتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر بندہ پولیٹیکلی بہت اویئر ہے, مطلب آپ کو پالیٹکس پہ اسٹیٹس نظر آئیں گے, آپ کو لگے گا کہ ہر بندہ بہت ریلیجیس ہے. اچھا آپ اپنا واٹس ایپ کھولتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پوری قوم جو ہے نا وہ عبادت گزار ہے, اور آپ کو اتنی آیات اور اتنے قرآنک ورسز اور وہ صبح مارننگ کے اسٹیٹسز مل رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ انسٹاگرام کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پورا پاکستانی فیشن آئیکن ہے, ٹھیک ہے, مطلب ہر بندہ ایک سیلیبریٹی ہے اور ہر بندہ اتنا پریٹی یا ہینڈسم ہے کہ کیا ہی بات ہے, رائٹ. اور اس طرح اگر آپ لنکڈ ان کھولتے ہیں تو لنکڈ ان پہ پتہ چلتا ہے کہ پورے پاکستان کو نوکری چاہیے یا پورا پاکستان نوکریاں بانٹ رہا ہے, ٹھیک ہے, ملک میں جابس کی کمی ہی نہیں ہے. اور اگر آپ ٹک ٹاک کھولیں تو ٹک ٹاک پہ پتہ چلتا ہے کہ پورا پاکستان یا ڈانس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا اپنی آرنامنٹل ویلیو چٹی چمڑی کی وجہ سے وہ کوئی ڈانس ٹھمکا لگا کے وہ بتا رہا ہے کہ جی میرے اندر بھی ایک ٹیلنٹ ہے, رائٹ. تو مطلب یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہماری لائف کو کس طرح کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ جو انگزائٹی ہے اس کی بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ مارکیٹ فورسز ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا میٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے جی, پلیئر سینٹرک سوسائٹی نے بھی ہمارے اندر اس انگزائٹی کو ڈیولپ کیا ہے کہ مجھے ہر قیمت پہ پلیئر چاہیے, مجھے وہ مووی دیکھنی ہے کہ جو مجھے میری پلیئر میکسیمائزیشن کو ایلیویٹ کرے. آئی مین میری جیب میں پیسے ہیں نہیں ہیں, چونکہ سارے مووی دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی مولا جٹ دیکھنی ہے, رائٹ. اسی طرح مجھے وہ والا کھانا کھانا ہے کہ جو صحت بخش نہیں ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہتر ہونا چاہیے, اور مجھے زیادہ کھانا ہے, اور میں ٹیسٹ بٹ کی غلامی کروں گا, میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ میرے لیے فائدہ مند ہے, صحت بخش ہے, یا مجھے کتنا کھانا ہے. سو یہ جو پلیئر میکسیمائزیشن ہے اس چیز نے بھی کہیں نہ کہیں جو انگزائٹی کو ڈیولپ کیا ہے. اینڈ تھرڈ تھنگ جو بڑی کامن سی ہے, اٹس آل اباؤٹ فریال کہ ہم آرگینک لائف اسٹائل نہیں جیتے. میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں اگر آپ مجھ سے صرف ایک بات پوچھیں کہ یاسر صاحب یہ بتائیں کہ کوئی ایک کام بتائیں کہ جس کام کو کرنے سے ہم نفسیاتی مسائل سے دور رہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا آپ نیچر کے قریب جائیں گے اتنا آپ نفسیاتی مسائل سے دور رہیں گے. جتنا آپ نیچر سے ہٹیں گے آپ کی زندگی میں مسائل آئیں گے. مطلب نیچر کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ آرگینک لائف اسٹائل یہ ہے. آرگینک لائف اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو سلیپنگ پیٹرنس ہیں وہ نیچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, نیچر کے ساتھ ریزونیٹ کریں, اور اسی طرح آپ کے جو فوڈ پیٹرنس ہیں, فوڈ چوائسیز ہیں, وہ بالکل آرگینک ہوں. آپ جو پلانٹ سے نکل رہا ہے وہ کھائیں, جو پلانٹ میں بن رہا ہے وہ نہ کھائیں. آپ کو اللہ نے مٹی اور پانی سے بنایا, جو مٹی سے نکل رہا ہے وہ کھائیں, آپ پانی پئیں. اور جب آپ آرگینک نہیں کھاتے, جب آپ کی سلیپنگ پیٹرنس جو ہیں وہ بالکل نیچر کے اگینسٹ ہیں کہ آپ ساری رات جاگتے ہیں, ساری رات پیکج چلاتے ہوئے آپ جانو مانو سے باتیں کرتے ہیں, یا آپ ہم ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہیں, اور صبح آپ کی آنکھ نہیں کھلتی, تو آپ صبح سوئے رہتے ہیں. صبح آپ نے اللہ کا فضل تلاش کرنا تھا, آپ نے کوئی روزی روٹی کمانی تھی. تو جب آپ یہ کام نہیں کرتے اور پھر آپ میٹیریلسٹک سینٹرک سوسائٹی میں اتنے بزی ہو چکے ہیں کہ آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, آپ سیلف ریفلیکشن نہیں کرتے, آپ یوگا نہیں کرتے, آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ میڈیٹیشن نہیں کرتے, آپ واک نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوئے گا کہ آپ اتنا اوور برڈنڈ ہو جائیں گے, آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوگا. آپ اس سوسائٹی کی جو ٹاکسیکیشن ہے, جو ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے آپ کو جو ٹاکسک رویے مل رہے ہیں, تو آپ اپنے مائنڈ کو ڈی ٹاکسیفائی نہیں کریں گے. تو جیسے میں کہتا ہوں نا کہ اگر آپ اپنے پیٹ کو, اپنے اسٹمک کو گاربیج دینا شروع کر دیں تو وہ چند دن تو اس کو برداشت کر لے گا, لیکن اگر آپ کنٹینیوسلی گاربیج دینا شروع کر دیں تو آپ کا اسٹمک خراب ہو جائے گا. اسی طرح جو آپ کا جو مائنڈ ہے, اگر آپ اس کو گاربیج ٹائپ کے تھاٹس دے رہے ہیں, آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کے گھرے ہوئے ہیں کہ جو لوگ اتنے ٹاکسک ہیں, اتنے نیگیٹو ہیں, کہ جو مسلسل ٹاکسیسٹی انجیکٹ کیے جا رہے ہیں, تو گاربیج ان گاربیج آؤٹ. تو پھر آپ کی سوچیں, آپ کا تھاٹ پروسیس, آپ کی کوگنیٹو لینڈسکیپ بھی اتنا ٹاکسک, اتنا نیگیٹو ہوگا
کہ آپ کہیں پہ بھی جائیں گے تو وہ ٹاکسیسٹی بالکل ریویل ہو رہی ہوگی آپ کے رویوں کی صورت میں, آپ کے نیگیٹو اورا کی صورت میں. آپ نے دیکھا ہے فریال کے کچھ لوگ چاہے کھادی پہن لیں, چاہے وہ دنیا کا سب سے مہنگا برانڈ براؤنی پہن لیں, چاہے وہ ورساچی پہن لیں, چاہے وہ اس کا گوچی کا بیگ پکڑ لیں, چاہے وہ کروکوڈائل لیدر کے شوز پہن لیں, لگتے وہ زہر ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا اورا اتنا نیگیٹو ہوتا ہے, اتنے وہ ٹاکسک ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے, وہ اپنے مائنڈ کو ڈی ٹاکسیفائی نہیں کرتے. جیسے ہم اگر کچھ غلط کھاتے ہیں تو ہمارا لیور ہماری باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ یہ ہارمفل کیمیکلس ہیں, مجھے ہر صورت میں باڈی سے ان کیمیکلس کو نکالنا ہی نکالنا ہے. تو اندر تو ایک سسٹم لگا ہوا ہے لیور کی صورت میں کہ جو باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کر رہا ہے, لیکن ہم کانشیسلی اپنی باڈی کو, اپنے مائنڈ کو ڈی ٹاکسیفائی نہیں کرتے. تو دیر آر فیو ریزنس, میں نے بڑی ہی اس کو ایکسپلین کیا ہے, تو باقی اور بھی ریزنس ہو سکتی ہیں. ویل سر, ہم نے کافی لائک بیسک اور کامن جو فیکٹرس تھے, ریزنس ہیں انزائٹی کے, وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اینڈ جیسے آپ نے ایک شروع میں ڈسکس کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو انسیڈ ایموشنس ہوتے ہیں, انفنشڈ بزنسز ہوتے ہیں, آپ کے سپریسڈ مائنڈ میں ہوتے ہیں, جو آپ دبا لیتے ہو, وہ کتنا پینفل ہوتے ہیں. ان ریزلٹ وہ آپ کو کتنا زیادہ ٹیریبل اور ہارریبل قسم کے ریزلٹس آپ کو مل جاتے ہیں. سو اٹس بیٹر کہ آپ کچھ شیئر کر لیں, آپ کہہ لیں, یا آپ کچھ اس کو باہر نکال دیں. جیسے آپ نے یہ بھی کہا فرائڈ کا, وہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ پھر آپ کے بیک آف مائنڈ شفٹ ہوتے ہیں, پھر خوابوں میں آ کے آپ کو ڈرائیں گے, اور پھر آپ کہیں گے میں ایسے خواب کیوں آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ پھر آپ نے چائلڈہڈ ٹراما جو مین ریزن ہے, دیر آر پیپل جس کے بارے میں بات کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ وہ اتنا ہارریبل قسم کا ان کا چائلڈ, اور وہی ان کے اسکیما سیٹ کر دیتے ہیں, کور بلیف وہ پرنٹ ہو جاتا ہے. اینڈ دیر آر سو مینی, لائک میں نے اتنے کلائنٹس دیکھے ہیں جو جب آتے تھے اور جب تھوڑا سا وہ اوپن اپ ہوتے تھے, وہ ریزن ہی ان کا پیچھے کور جو ریزن نکلتا تھا وہ یہ تھا کہ جی چائلڈہڈ میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا اینڈ آل. اب میں چاہوں گی کہ سر ہم نے کافی یہ بات کی اس کے بارے میں, اب ہم آئیں لوگوں کو بتائیں کہ اس کا کون سے طریقہ علاج ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں فریال میں کچھ کوئک فکسز بھی بتاؤں گا اور کچھ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز بھی بتاؤں گا. اب پہلے آتے ہیں کوئک فکسز کی طرف. دیکھیں, جب کسی کو انزائٹی کا اٹیک ہوتا ہے, اسپیشلی جب اس کو پینک اٹیک ہوتا ہے نا, تو آئی مین اس کی ہارٹ بیٹ اب اتنی تیز ہو گئی ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ شاید میری ڈیتھ ہو جائے گی, اس کو سویٹنگ ہو رہی ہے, اور دوسرے جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی پینک ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نہ حادثہ اس کو کیا ہوا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو دورہ پڑ گیا. تو اس سچویشن میں جو مریض ہے اس کو فوری طور پہ ڈیپ بریتھنگ کرنی چاہیے. ڈیپ بریتھنگ کرے. ڈیپ بریتھنگ اس نے کرنی ہے 4-7-8 فارمولا یوز کرتے ہوئے. آئی مین 4 سیکنڈس میں وہ ناک کے راستے سے سانس کو اندر لے کے جائے گا, اور 7 سیکنڈس تک وہ اس کو ریٹین کرنے کی کوشش کرے گا, اور 8 سیکنڈس میں اس نے آہستہ آہستہ اپنے منہ سے ایکسہیل کرنا ہے. ناک سے انہیل کریں اور منہ سے ایکسہیل کریں, اور آنکھیں بند کر کے آپ دیکھیں کہ جب آپ سانس اندر لے کے جا رہے تھے تو سکون آپ کے دماغ اور جسم میں جا رہا تھا, لیکن جب آپ ایکسہیل کر رہے تھے, اب آپ اپنے منہ سے سانس باہر نکال رہے تھے, تو کالے دھوئیں کی صورت میں ساری کی ساری بے چینی, بے سکونی آپ کے دماغ اور جسم سے نکل رہی ہے. اور اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی مٹھی کو بند کر لینا ہے, اور آپ نے سجیشنس دینی ہے, اپنے مائنڈ کو سجیشنس دینی ہے کہ میں بہت پرسکون محسوس کرتا ہوں. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں اینڈ پر تا ہے آنا چاہیے کہ میں بہت پرسکون محسوس کرتا ہوں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کی سیلف ٹاک انگلش میں ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی فیل سو ریلیکسڈ, آئی فیل سو ریلیکسڈ, آئی فیل سو ریلیکسڈ. تو آپ بار بار اس ایکٹیویٹی کو, جب بھی آپ کو کوئی پینک اٹیک ہوگا تو آپ نے اس ایکٹیویٹی کو ریپیٹ کرنا ہے. اب یہ ایکٹیویٹی ریپیٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس ایکٹیویٹی کو کر رہے تھے اور آپ نے اپنی رائٹ فسٹ کو, مٹھی کو بند کیا ہوا تھا, تو آپ انکانشیسلی ٹرین ہو جائیں گے, اور جیسے ہی آپ اپنی مٹھی کو بند کریں گے تو آپ ریلیکس موڈ میں آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم کانشیس سے کنٹرول نہیں ہوتے, ہم انکانشیس سے کنٹرول ہوتے ہیں. اس وقت جو میرا ہاتھ موو کر رہا ہے, جو میرے زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں, اسٹیٹمنٹس نکل رہی ہیں, یہ سارے کا سارا ڈیٹا میرے انکانشیس میں پڑا ہوا ہے. تو جب آپ مٹھی بند کرتے ہیں کسی بھی پینک سچویشن میں, اور آپ خود کو یہ سجیشنس دیتے ہیں کہ میں بہت پرسکون محسوس کرتا ہوں, آئی فیل سو ریلیکس,
تو نیکسٹ ٹائم جب بھی خدا نہ خاصہ کسی کو پینک اٹیک ہوگا, انگزائٹی کا اٹیک ہوگا اور وہ مٹھی بند کرتا ہے تو وہ ریلیکس ہو جائے گا, چونکہ اس کا مائنڈ اس طرح ٹرین ہو گیا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے فریال کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں لمحہ موجود میں رہنا ہے, ہمیں مائنڈ فل رہنا ہے. مائنڈ فل رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں نہیں رہنا, ہم نے ماضی کی تلخ باتوں کو, تلخ یادوں کو, تلخ واقعات کو, ہم نے پاس ٹراماس کو ہم نے بھولنا ہے. اور اگر ہم نہیں بھولیں گے تو ہم مسلسل سٹریس میں رہیں گے اور وہیں سٹریس پائل اپ ہوتا ہوتا ہمیں انگزائٹی میں لے کے جائے گا. تو آپ نے اگر ماضی سے نکلنا ہے تو آپ ماضی کی گٹری کو, ماضی کی سوچوں کو اتار پھینکیں. اتار پھینکنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں, اکیلے بیٹھیں, آپ سیلف ریفلیکشن کریں, خود پہ غور و فکر کریں. آپ سوچیں کہ کون کون سے ایسے خیالات ہیں کہ جو مسلسل مجھے تنگ کرتے ہیں, مسلسل میرے دماغ میں آتے ہیں. وہ کوئی ایسا خیال ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو ابیوز کیا ہے یا کسی نے آپ کو ابیوز کیا ہے, کسی کا تلخ رویہ آپ کو مسلسل یاد آتا ہے, کسی نے آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے, کسی کا مسلسل آپ کو ٹارچر دینا آپ کو مسلسل سٹریس میں رکھ سکتا ہے, یا کوئی بھی ماضی کا تلخ واقعہ. تو آپ اس کو ایک پیپر پہ لکھیں, آپ لکھیں, اور اس لکھنے کے دوران اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو آپ نے اپنے ایموشنز کو سپریس نہیں کرنا, انٹرنلائز نہیں کرنا, آپ نے اس کو وینٹ آؤٹ کرنا ہے, آپ نے کھل کے رونا ہے. اور آپ اس کو لکھیں, اور اس لکھنے کے دوران اگر آپ کسی پہ اپنا غصہ بھی نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھیں. ایون اگر ایبیوسو لینگویج آ رہی ہے آپ کے ذہن میں تو آپ ایبیوسو لینگویج لکھتے ہیں. آپ سب کچھ لکھ لیں, لکھ کے آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں, اور پڑھ کے آپ اس کو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں یا آپ اس کو جلا دیں. اچھا, اب میں نے جب لمحہ موجود کی بات کی تو لمحہ موجود میں رہنے کا مطلب یہ بھی ہے فریال کہ ہم نے مستقبل میں نہیں رہنا. دیکھیں, مستقبل میں جب لوگ رہتے ہیں تو مستقبل میں رہنا ان کے اندر بے چینی, بے سکونی پیدا کرتا ہے. لیٹس سے کہ جی مستقبل میں لوگ کیسے رہتے ہیں. آپ کے سامنے فار ایگزامپل بڑی شاندار ٹی پڑی ہوئی ہے اور ٹی کے ساتھ بیگم نے کچھ سنیکس بھی بنا دیے ہیں. اب آپ اس ٹی کا مزہ لینے کے بجائے, اس کی ایک ایک چسکی کو انجوائے کرنے کی بجائے یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی تو 2 گھنٹے بعد باس کے ساتھ میٹنگ ہے اور میٹنگ میں کیا بنے گا, اور آج اگر میٹنگ میں آپ نے اچھے سے پریزنٹیشن نہ دی تو شاید آپ کی نوکری چلی جائے گی. اب دیکھیں, چائے آپ کے سامنے ہے, سنیکس آپ کے سامنے ہیں, سنیکس میں بہت مزے کے کباب ہیں, مزے کی چیزیں ہیں. آپ اس چائے کو, ان سنیکس کو انجوائے کرنے کے بجائے آپ فیوچر میں رہ کے سوچ رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کے اندر انگزائٹی ڈیولپ کرتی ہے. اور جب آپ بار بار مسلسل انگزائٹی کی کیفیت میں رہتے ہیں تو آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, آپ اسٹیٹ آف انگزائٹی میں رہتے ہیں. تو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ فلو کی کیفیت میں چلے جائیں. آپ واک کر رہے ہیں تو ہوا کے لمس کو محسوس کریں, پھولوں کی رعنائی کو دیکھیں, قدرت کی خوبصورتی کو دیکھیں. ہوا کے لمس کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ جو تازہ گرین گراس ہے اس کے لمس کو محسوس کریں. آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, آپ اپنے بچوں کو دیکھیں, ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں کو دیکھیں. آپ بجائے اس کے کہ یہ سوچ رہے ہوں کہ شام کو میں نے کسی میٹنگ میں جانا ہے یا شام کو میں نے کسی کارپوریٹ ڈنر میں جانا ہے, آپ اپنی فیملی کی پریزنس کو انجوائے کریں. اچھا, آپ آفس میں ہیں تو آفس میں آپ کو آفس کے کام پہ دھیان دینا ہے. وہاں پہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آج بیگم کے ساتھ آپ نے ایک ریسیپشن پہ جانا ہے اور بیگم نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ مجھے نیا جوڑا چاہیے, اور وہ بھی کسی برانڈ کا چاہیے, اور آپ پریشان ہیں کہ جی بیگم آج بھی خرچہ کروائے گی تو کیا بنے گا. اور ابھی تو عید بھی گزر گئی ہے اور ایڈوانس میں سیلریز بھی جو ہے وہ آ چکی ہیں, تو میں تو کنگلا ہو گیا ہوں. کوئی ایسی فرمائش تو نہیں آئی ہوئی آپ نے؟ نہیں, اللہ کا لاکھ محدود شکر ہے, میں بیگم کو لا کے بھی دوں تو وہ اس بات پہ پریشان ہوتی ہے کہ کیوں لے کے آئے نا. دیر آلریڈی سو مینی تھنگز, آئی ایم بلیسڈ انف. میں اس حوالے سے الحمدللہ بہت بلیسڈ ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ اللہ ساری خواتین کو ایسا ہی بنا دیں. تو یہ جو بہت سے مرد حضرات کرپشن کرتے ہیں, اس کرپشن کے پیچھے بھی خواتین کی وہ جو ان لمیٹڈ وش لسٹ ہے نا, وہی نہیں ختم ہوتی. مطلب یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ بس سارا پنجابی کہندے نے کہ سارا شہر بھی ٹھگ کے لیا دیو نا, تو پھر بھی کئی عورتوں کی جڑی وش لسٹ ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مطلب وہاں پہ وہ جو الادین کا چراغ ہے نا, اور وہ جب آپ اس کو رگڑتے ہیں اور وہ کوئی آ جاتا ہے, کوئی جن بابا آتا ہے, تو وہ جن بابا بھی کہتا ہے کہ مینوں واپس تسی
مطلب وہ نا بوتل چ بند کر دیو, میں ایک ٹائم پہ وہ بھی آنا بند ہو جائے خواتین میں خواتین کی وش لسٹ کو پورا نہیں کر سکتا. تو دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. تو اینی ویز وی ور ٹاکنگ کہ آپ نے لمحہ موجود میں رہتے ہوئے آپ نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے جو پہلو ہیں, زندگی کے چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں, ان کو انجوائے کرنا ہے. آپ نے فیوچر میں نہیں رہنا. دیکھیں فریال کے فیوچر کا مجھے نہیں پتا, جو ماضی ہے میں اس کو واپس نہیں لے کے آ سکتا, ماضی کو واپس میں لے کے آنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے, اور فیوچر میں کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا. کوئی انسان ایک سیکنڈ کی بھی پریڈکشن نہیں کر سکتا. تو مطلب ہم لوگ پلاننگ ضرور کرتے ہیں, لیکن اس پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں. لیکن کبھی کبھی ہم لوگ اتنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں پلاننگ کے حوالے سے, یا خود کو ہم اتنا ان ایز کر لیتے ہیں کہ ہم فیوچر کی پلاننگ میں اسٹیٹ آف انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں, اور ہم لمحہ موجود کو انجوائے کرنے کے بجائے ہم فیوچر کی ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ابھی ہوتی ہی نہیں ہیں. لیٹس سے کہ جی ایک شخص ہے, اس کے پاس ہونڈا سیوک گاڑی ہے, اور وہ اس ہونڈا سیوک میں بیگم کے ساتھ بیٹھ کے ٹم ہارٹنس کی کافی انجوائے کرنے کے بجائے وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ جی میرے پاس رینج روور یا رولس رائس کب آئے گی, رائٹ. مطلب یہ میں نے بڑی مثال دے دی ہے, تھوڑی سی پاکستانی لیول پہ یا مڈل کلاس لیول پہ مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے, اس کے پاس مہران گاڑی ہے, یا اس کے پاس یہ جاپنیز گاڑی ہے 660 سی سی, اور وہ بچوں کے ساتھ نکلا ہے, اور وہ روڈ پہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ رینج روور میں یا کیا گاڑی میں ٹریول کر رہا ہے, تو وہ اپنی 660 سی سی گاڑی میں اپنے پیارے بچوں اور خوبصورت بیوی کے ساتھ چائے کافی یا چنا چاٹ یا گول گپے انجوائے کرنے کی بجائے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس یہ کیا گاڑی کب آئے گی. یا ایک بندہ بائک پہ ہے, اور وہ بائک کی سواری کو انجوائے کرنے کی بجائے یا اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ ہر وقت پریشان ہے, وہ ہر وقت بے چین ہے کہ میرے پاس گاڑی کب آئے گی. تو اس شخص کے پاس جب گاڑی بھی آ جائے گی نا, وہ تب بھی نہ شکر ہی رہے گا, وہ تب بھی پریشان ہی رہے گا. یہ میں بڑی پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور I have seen so many real life examples. I have seen so many people who used to interact with me for their psychological treatment کہ سب کچھ ہے لیکن زندگی میں ایک چیز ان کو نصیب نہیں ہوتی, اور اس چیز کا نام ہے شکر گزاری. مطلب ان کے اندر گریٹیٹیوڈ ہوتا ہی نہیں ہے, اور جب آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ نہیں ہوتا تو پھر آپ ہمیشہ نہ شکری کرتے ہیں, اور نہ شکری کرتے ہوئے آپ ہمیشہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں. مطلب جو چیز ہے اس کو آپ نے انجوائے نہیں کرنا, اس کا شکر نہیں ادا کرنا. جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. 5 مرلے کا گھر ہے, اس میں سکون تلاش نہیں کرنا. یہ سوچنا ہے کہ DHA بحریہ سٹی ہاؤسنگ میں جب گھر ہوگا تو پھر مجھے سکون ملے گا. مطلب مہران میں یا بائک کے ساتھ آپ نے سکون تلاش نہیں کرنا. یہ سوچنا ہے کہ جب میرے پاس رینج روور ہوگی, میرے پاس فارچونر ہوگی, تو پھر مجھے سکون ملے گا. تو مطلب یہ ہے کہ جو بیوی ہے ٹھیک ہے, اس کے ساتھ سکون تلاش نہیں کرنا, دوسری تیسری چوتھی کے بارے میں سوچنا ہے. سو دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. تو اس میں یہ ہے فریال کہ بھائی لمحہ موجود میں رہیں, اور فیوچر کے بارے میں مت سوچیں. فیوچر کا کسی کو نہیں پتا, اور میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے دماغ میں 24 گھنٹے میں 60,000 سے زائد خیالات آتے ہیں, اور ان خیالات میں 90% ایسے خیالات ہوتے ہیں جن کا حقائق سے, ریئلزم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارا دماغ چیزوں کو بڑھا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر کے بتاتا ہے, اور آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں جن کو ہم اینڈس کہتے ہیں. آپ نے اینڈس کو کس میں بدلنا ہوتا ہے؟ پازیٹیو تھاٹس میں بدلنا ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی فیوچر کے حوالے سے تھاٹ آئے تو آپ اس کو کانشیسلی تولیں, آپ اس کو جج کریں کہ کیا یہ خیال پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, کیا یہ خیال میرے اندر انگزائٹی پیدا کر رہا ہے, اور یہ کتنا ریئلسٹک خیال ہے, کیا ایسا ہونے والا ہے. تو جب آپ اس خیال کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو مینیج کرتے ہیں. دیکھیں تھاٹس مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے دماغ میں آنے والے خیالات کو روکنا ہے. کوئی نہیں روک سکتا. کیوں نہیں روک سکتے؟ جب بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ میں $1 ٹریلین کی بات کروں, آپ ابھی بھی بیٹھی ہیں نا, یا میں ابھی بیٹھا ہوں, یا میں ماضی میں ہوں یا میں فیوچر میں ہوں. اگر میں ماضی میں ہوں تو میں ماضی کی یادوں کو, میموریز کو یاد کر رہا ہوں گا, رائٹ. اور اگر میں فیوچر میں ہوں تو فیوچر کا مطلب یہ ہے کہ میں امیجنیشن میں ہوں گا کہ یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو آپ خیالات کو آنے سے نہیں روک سکتے. ہاں آپ خیالات کو مینیج کر سکتے ہیں, آپ نیگیٹو
تھاٹس کو آپ جج کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. پھر اس میں کوئک فکس یہ ہے کہ اگر ایک ایسا انسان, ایسا مریض جو اپنے تھاٹس, رومینیشن, ریسنگ تھاٹس, نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے بے چینی, بے سکونی میں چلا جاتا ہے, تو اس کو میں کہوں گا کہ وہ اپنی لیفٹ والی کلائی میں ایک ربڑ بینڈ باندھ لے. جیسے ہی اس کو نیگیٹو تھاٹ آئے تو وہ کیا کرے, اس ربڑ بینڈ کو کھینچ کے چھوڑ دے اور وہ کہے اسٹاپ اسٹاپ اسٹاپ, یا کینسل کینسل کینسل, میں مثبت سوچتا ہوں, میں مثبت سوچتا ہوں, آئی تھنک پازیٹیو, آئی تھنک پازیٹیو. تو آپ اپنے مائنڈ کو انکانشیسلی ٹرین کر رہے ہوں گے کہ بھائی میں نے مثبت سوچنا ہے, میں نے منفی نہیں سوچنا. یا اگر ایک خیال بار بار آپ کو آ رہا ہے کہ لیٹ سے اگر کسی کا ایگزام ہے, یا اگر کسی نے کوئی CSS کا انٹرویو دیا ہوا ہے, دینا ہے, اور اس کو ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا, یا میرا رزلٹ آنے والا ہے, اگر فیل ہو گیا تو ابا جی سے چپیڑیں پڑیں گے, ٹھیک ہے, یا اگر میں فیل ہو گیا تو پھپھو کی بیٹی کے ساتھ رشتہ نہیں ہوگا. تو اب یہ چیز اس کے اندر انزائٹی پیدا کر رہی ہے. تو وہ کیا کرے, دو کام کرے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ربڑ بینڈ والی ٹیکنیک اپلائی کرے, اور وہ کہے کہ میں اس خیال کے بارے میں شام 5 بجے بات کروں گا, اور ایک ہی ٹائم بولے. اور دوسرا وہ کیا کرے, کاپی پینسل پکڑے, اور کاپی پینسل پکڑ کے $1 ملین کی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر ایک خیال بار بار تنگ کر رہا ہے اور اس وجہ سے آپ بے چینی, بے سکونی میں جا رہے ہیں, اسٹیٹ آف انگزائٹی میں جا رہے ہیں, فیئر میں جا رہے ہیں, وری ہوئے جا رہے ہیں, تو آپ کیا کریں, جس خیال کی وجہ سے آپ بے چینی میں جا رہے ہیں, آپ کاپی پینسل پکڑیں, اس خیال کو لکھیں. لکھ کے تو خود سے پوچھیں کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا, میکسیمم کیا ہو جائے گا. میکسیمم کوئی آپ کا مرڈر نہیں کرنے لگا, کوئی آپ کو سولی پہ نہیں چڑھانے لگا. میکسیمم کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے دماغ کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک تو یہ کمفرٹ زون میں رہتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کسی بھی نیگیٹو چیز کو مانسٹر بنا کے دکھاتا ہے, یہ بہت بڑا بنا کے دکھاتا ہے. اور آپ کے دماغ میں جب ایک نیگیٹو تھاٹ آتا ہے تو اس نیگیٹو تھاٹ سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, یہ ایک مطلب کنیکشن بن جاتا ہے, ایک چین آف تھاٹس بن جاتی ہیں. اور وہ چین آف تھاٹس اتنی ٹاکسک, اتنی نیگیٹو ہوتی ہیں کہ آپ ان چین آف تھاٹس کی وجہ سے مزید نیگیٹیوٹی میں گھس جاتے ہیں. سو دس از واٹ کہ آپ نے اپنے تھاٹس پہ پہرا لگانا ہے, آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے ان کو مینیج کرنا ہے. اچھا, جو نیکسٹ ٹیکنیک ہے یا نیکسٹ ٹپ ہے انگزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کمپیریزن سے نکلنا ہے. اگر ہم کمپیریزن سے نہیں نکلیں گے تو کمپیریزن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں انگزائٹی میں ڈالے گا. میں نے آلریڈی سوشل میڈیا کی بھی مثال دی کہ سوشل میڈیا پہ اچھے بھلے آپ ایک اچھے موڈ میں ہوتے ہیں, اسمائلنگ فیس کے ساتھ, لیکن آپ اپنی کسی کزن کو دیکھتے ہیں, اپنی کسی نند کو, دیورانی, جیٹھانی کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, آپ کسی بھی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں کہ جس کی آپ کے ساتھ بنتی نہیں ہے, ڈیو ٹو جیلیسی, ڈیو ٹو اینی ادر فیکٹر. تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے کوئی بیبی دی ہے, اللہ نے اس کو کوئی نئی گاڑی دے دی ہے, اس کو نئی جاب دے دی ہے, اس کی جاب پروموشن ہو گئی ہے, وہ آپ کو ہنسا مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ کسی اپ اسکل لیول ریسٹورینٹ میں فائن ڈائننگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو آپ اپنا موازنہ اس سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ اس کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. اور بھائی آپ نے اپنا موازنہ اپنے ساتھ کرنا ہے. آپ نے اپنا موازنہ اپنے ساتھ اس لیے کرنا ہے کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. آپ کی جو لائف سٹوری ہے وہ دوسروں کی لائف سٹوری سے ڈفرینٹ ہے, ہر انسان ڈفرینٹ ہے. سو جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں تو آپ اپنی تذلیل خود کرتے ہیں, آپ خود کو خود ہیوملیٹ کرتے ہیں. تو آپ نے اپنا موازنہ اپنے کل سے کرنا ہے کہ کیا میرا آنے والا کل میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے. اگر تو آپ کنسسٹنٹلی پرسسٹنٹلی آپ خود کو بہتر کر رہے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے پاس بھی آ جائیں گی. لیکن اگر آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کیے جا رہے ہیں کہ جی وہ ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, اس کے اتنے بچے ہو گئے, وہ ابراڈ چلے گئے, وہ سیٹل ہو گئے, اس نے گھر بنا لیا, میں آج بھی رینٹڈ ہاؤس پر ہوں, تو پھر آپ ہمیشہ اسٹیٹ آف انگزائٹی میں رہیں گے. اس پہ نیکسٹ تھنگ ہے فریال, وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, اٹس آل اباؤٹ آرگینک لائف اسٹائل. میں کہتا ہوں کہ جب ہم آرگینک لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں تو لائف اسٹائل مین کے ریگولر ہمارے پیٹرنس کے ہیں لائف میں, چوائسیز کے پیٹرنس کے ہیں. آئی مین کہ ہم کس قسم کی خوراک کھاتے ہیں, چونکہ ہماری جو فوڈ چوائسیز ہیں, ہمارے جو سلیپنگ پیٹرنس ہیں, ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کتنی کرتے ہیں, ان چیزوں کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلق ہماری ذہنی, جسمانی
اور ایموشنل ہیلتھ کے ساتھ ہے. اس پہ تو ایک پورا علیحدہ پوڈ کاسٹ کریں گے ہم کہ لائف اسٹائل کیا ہے, ورک لائف بیلنس کیا ہے. لیکن جس انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی وہ مجھ سے آپ لکھوا لیں کہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ نفسیاتی مسائل کو فیس کرے گا. جس انسان کے فوڈ چوائسیز ٹھیک نہیں ہے, وہ جنک فوڈ کھاتا ہے, فاسٹ فوڈ کھاتا ہے اور مسلسل وہیں کھائی جا رہا ہے, تو دیر آر چانسز کہ وہ نفسیاتی مسائل کی طرف جائے گا. جس انسان کے پاس اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, نہ وہ واک کرتا ہے, نہ وہ ورزش کرتا ہے, وہ بیٹھا رہتا ہے, وہ کوئی میڈیٹیشن نہیں کرتا, یوگا نہیں کرتا, مطلب آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ کسی بھی پارک میں کسی بھی گارڈن میں جا کے جسٹ بیٹھ جائیں تو آپ کا بیٹھنا جو ہے وہ آپ کو اتنا اچھا فیل کروائے گا. آپ تھوڑی سی واک کرتے ہیں, آپ کی باڈی کیمسٹری بدل جاتی ہے, آپ کی باڈی میں جو نیورو ٹرانسمیٹرس ہیں وہ ایسے کیمیکلس پروڈیوس کرتے ہیں, لیٹس سے کہ اینڈورفن پروڈیوس ہوتا ہے. اب اینڈورفن کیا ہے؟ اینڈورفن آپ کے موڈ کو بہتر کرتا ہے. آپ جب کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ سائیکیٹرسٹ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کو ایسی میڈیسنس دیتے ہیں, اینٹی ڈپریسنٹس دیتے ہیں کہ وہ آپ کے موڈ کو ایلیویٹ کرتے ہیں, آپ کو وقتی طور پہ ایک اچھا احساس دلاتے ہیں. تو بھائی جو سب سے بڑا موڈ ایلیویٹر ہے وہ اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہوا ہے, تو آپ کیوں نہیں واک کرتے؟ یقین مانیں کہ میں تو جب بھی تھوڑا سا بھی ہوں نا ٹینشن میں ہوں, ٹینشنس تو ملتی ہیں, ٹینشنس زندگی میں رہتی ہیں, تو ہم کمفرٹ زون سے نکل کے تھرائیونگ زون میں جاتے ہیں. اٹس پارٹ آف لائف. تو اگر مجھے تھوڑی سی بھی زیادہ ٹینشن ملے تو میں کیا کرتا ہوں, میں جاگرس پہنتا ہوں, میں واک کرتا ہوں, میں ریلیکس ہو جاتا ہوں اور زیادہ پاورفل فیل کرتا ہوں. آئی فیل مور انرجیٹک. سو واک لازمی کریں. پھر اس میں اور کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے انگزائٹی کو اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے سر؟ ایک تو جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنا دوسروں کے ساتھ اینڈ آل دیٹ, وہاں پہ مجھے لگتا ہے ہمیں سیلف ایکسیپٹینس کی بڑی کمی آ جاتی ہے. وی آر ناٹ ایکسیپٹنگ. یہ بڑا اچھا ورڈ آپ نے یوز کیا ہے. ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے جو ہم ہیں, اپنے ٹریٹس کو, اپنے وی آلویز نیڈ پیپل اپروول, پیپل ویلیڈیشن. ہم اپنی وہ جو ایبلٹیز ہیں, وہ ٹریٹس ہیں, ہم ان کو خود ہی ڈی کوالیفائی کرتے جا رہے ہیں. $1 ملین کی بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکسیپٹ کرو دا وے یو آر. وہ کسی بھی وے میں ہو سکتا ہے, وہ چاہے فائنینشلی ہو, چاہے فزیکلی کوئی آپ کے پیرنٹس کا کوئی اس میں ہو. جب آپ ایکسیپٹ کریں کہ بھئی یہ میں ہوں اینڈ آئی ایم دا بیسٹ, تو وہاں پہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. دوسرا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ تھاٹس, ریسنگ تھاٹس ہوتی ہیں اینڈ کوگنیٹو ڈسٹورشنز جس کو ہم سوچ کی خرابیاں کہتے ہیں, وہ جب آنا شروع ہو جاتی ہیں نا, جیسے ابھی آپ نے ایک ڈسکس کیا تھا کوگنیٹو ڈسٹورشن کے ڈسکاؤنٹنگ پازیٹیوز, جیسے ہم کہیں اپنی جو کچھ تو خوبی ہوگی نا, کوئی نہ کوئی تو ایک ٹریٹ ہوگا, ہم اس کو کہتے ہیں اچھا یہ ہے مگر یہ کیوں نہیں ہے. اینڈ ایک جیسے واٹ ایف اسٹیٹمنٹس جو آنا شروع, اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اینڈ پھر آپ نے کہا کہ آپ سوچو کہ کیا ہو سکتا ہے ورسٹ کیس سینیریو. ورسٹ کیس سینیریو میں بھی اپنی کلائنٹ سے کہتی ہوں, آپ سوچیں زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, ورسٹ سے ورسٹ کیا ہوگا. وہ پھر جب ان کو ٹائم ملتا ہے سوچنے. اچھا یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے ایک کلائنٹ آئے تو انہوں نے نا یہ اس میں بٹ کوائن میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, تو انہوں نے ایک کوائن پرچیز کیا ہوا تھا لونا. تو آپ کو تو شاید ان چیزوں کا آئیڈیا ہے. تو انہوں نے اس میں نا کوئی 1 کروڑ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. تو ہوا یہ کہ لیونا کی مارکیٹ کریش کر گئی, ان کو اس میں 1 کروڑ کا لاس ہوا. تو اس بندے کو اتنے انگزائٹی اٹیکس, اس کو نیند نہیں آتی تھی. وہ پلس لیتا تھا جو ہم انسومنیا کے پیشنٹس کو دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کو نیند نہیں آتی تھی. تو وہ جو اس کے اندر انگزائٹی اٹیکس آتے تھے نا, اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس نے نا ڈفرینٹ لوگوں سے لونس لیے ہوئے تھے. تو اب اس کو یہ تھا کہ میں پبلک کو کیسے فیس کروں گا. اور جیسے ہی سورج کی کرنیں اس کے کمرے میں آتی تھیں تو اس کو لگتا تھا اس کی جان چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ صبح ہوئی ہے, اب لوگوں کو مجھے کالس آئیں گی, اور اس نے یہ خود سے ہی ازیوم کر لیا نا کہ اب دن کا آغاز ہوا ہے اور لوگ میرے دروازے پہ آ جائیں گے, لوگ مجھے پکڑیں گے, پوچھیں گے. حالانکہ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو لاس ہو چکا ہے یہ وہ. تو پھر جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کو یہ کہا, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ورسٹ کیس سینیریو. اور پھر الٹیمیٹلی اس کی CBT کی اور ہی بیکیم نارمل. تو
یو آر سینگ ویری ٹرو. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ سیلف اپروول, یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, بلکہ اس پہ میں کہوں گا ایک پورا پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے کہ کس طرح ہماری سوسائٹی, ہماری یوتھ جو ہے وہ اپنی زندگی نہیں جیتی, وہ دوسروں کی زندگی جی رہی ہے. آئی مین کہ مجھے کیا پہننا ہے, مجھے اس میں بھی پیپل ویلیڈیشن چاہیے. ٹھیک ہے میاں بیوی کی حد تک ٹھیک ہے کہ بیگم آپ کی مرضی کا پہن رہی ہے, آپ بیگم کی مرضی کا پہن رہے ہیں, لیکن جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پیپل اپروول چاہیے, پیپل ویلیڈیشن چاہیے. ایون بہت سے لوگ شادی کے بعد صرف اس وجہ سے پیرنٹنگ کی طرف جلدی چلے جاتے ہیں, یا اس وجہ سے وہ 4-4-6 بچے پیدا کر لیتے ہیں کہ ان کو پیپل اپروول چاہیے کہ ہاں دیکھیں بھائی اس کے اتنے بچے ہیں اور ان کا رشتہ اچھا جا رہا ہے. یس بالکل ایسی ہے, یہ $1 ملین کی بات کی ہے, اس پہ ہم ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کریں گے. اچھا سر, ایک اور چیز ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا, جب اللہ نے ہمارا دماغ ہمیں دیا ہوا ہے اور وی ہیو دیٹ ایبلٹی, اللہ نے یہ ایبلٹی بھی دی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. جب دماغ ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے نا, چیزیں بہت ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں. ہم فزیکلی, مینٹلی, وہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ دماغ کا کوئی دماغ نہیں ہوتا, دماغ کے گھوڑے کو خود کنٹرول کرنا پڑتا ہے. وہ آپ کے ہاتھ میں, اللہ نے آپ کو یہ ایبلٹی بھی دی ہے جب دماغ دیا ہے تو دماغ کو آپ کنٹرول کریں. کب کیا کتنا سوچنا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جب آپ دماغ کو یہ پوری ایبلٹی دے دیتے ہو نا کہ فائن جو آپ کو جی دماغ جو کہہ رہا ہے, وہاں پہ چیزیں بہت پرابلمٹک ہو جاتی ہیں. پھر آپ نے کہا کہ ہم ایک اور چیز کراتے ہیں, جب کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں ضرور کرواتی ہوں اپنے کلائنٹ سے, ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. جو یہ آپ سوچ رہے ہو نیگیٹو تھاٹس جو سوچ رہے ہیں, وہ سوچتے رہیں گے تو کیا فائدہ ہوگا, وہ نہیں سوچیں گے تو آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا. کاسٹ بینیفٹ انالیسس آپ کرتے ہو کہ فائن مجھے فائدہ بھی کوئی نہیں ہو رہا, اوکے میں سوچوں گا میرا کچھ بگڑے گا بھی نہیں اگر نہیں سوچوں گا. پھر ہم می ٹائم از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ اپنا ایویلویشن کرو, ہو آر یو, آپ کیا ہیں, کیا ایبلٹیز ہیں, اپنے ساتھ ٹائم گزاریں. میرے کیا چیزیں ٹاکسک ہوتی جا رہی ہیں, کیا نیگیٹو آتا جا رہا ہے, کون سی پازیٹیوس کو میں پیچھے چھوڑتا جا رہا ہوں, یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ڈائیورجن ٹیکنیک میں سر بڑی امپورٹنٹ ایک چیز آتی ہے اور وہ بہت ورک کرتی ہے, بیکورڈ کاؤنٹنگ. جب آپ کو نیگیٹو تھاٹس اٹیک کر رہی ہیں, نیگیٹو تھاٹس آتی جا رہی ہیں, آپ بیکورڈ کاؤنٹنگ اسٹارٹ کریں. یہ $1 ملین کی ٹیکنیک ہے اور اٹ ورکس ریئلی, بہت ورک کرتی ہے. بیکورڈ کاؤنٹنگ آپ نے ربر بینڈ ٹیکنیک, تھاٹ اسٹاپنگ ہم کرواتے ہیں, بٹ اس میں سب سے زیادہ ورک کر جاتی ہے ہماری بیکورڈ کاؤنٹنگ. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیٹلی ہم ڈیپ بریدنگ, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا. ریزن وہ کہتے ہیں جی ہم سانس لے رہے ہیں اس سے کیا ہوگا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کا سانس لیتے ہیں نا ڈیپ بریدنگ والا, اینڈ سر میں آپ کو ایگزامپل, ہمارا جو فوکس ہے وہ بیسیکلی سانس کی طرف ہو جاتا ہے. آکسیجن جاتا ہے ہمارے دماغ میں, کیونکہ ہمارے دماغ کو ہماری باڈی سے 3% زیادہ آکسیجن چاہیے. بلڈ فلو ہمارے سرکولیٹ ہوتا ہے اور پھر ہمارا دماغ کھلتا ہے, وہ ہمیں الرٹ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیا ہم ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ ریلیکسیشن ایکسرسائز, کیونکہ بہت اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں. جب ایک بندہ انزائٹی میں ہوگا نا فل, ہم جب اس کو ریلیکس بھی کرتے ہیں نا, اس کو وہ ریلیکسیشن بھی فیل نہیں ہوتی, وہ اتنا یوز ٹو ہو چکا ہوا ہوتا ہے. سر میں ایک شیئر کرنے لگی تھی ایک ایگزامپل اپنے ایک کلائنٹ کی, اور وہ جب میرے پاس آئے تو ان کو یہی اسٹریس بہت زیادہ اور پھر ایکس اینڈ پینس تھیں, تو ہم ریلیکسیشن ایکسرسائز کرواتے ہیں, پروگریسو مسکولر ریلیکسیشن. تو میں وہ کبھی بھی نا خالی ریلیکسیشن ایکسرسائز نہیں, وہ میں ہمیشہ ود گائیڈڈ امیجری کرواتی ہوں, امیجنیشن کے ساتھ, جس میں ان کا انٹرسٹ ہو, جو چیز ساتھ پیچھے آپ وہ ویوز بھی کچھ اس طرح سے ہم کوئی اسکرپٹ اس طرح ہو جاتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا کوئی سچویشن ہو یا کون سی ایسی چیز ہو جو آپ کو بہت زیادہ سکون دیتی ہے سوچنے میں, امیجن کرنے میں. اینڈ ہی سیڈ کہ میں نا پہاڑی علاقے میں کہیں ہوں اور میرا وہاں پہ بہت خوبصورت ولا ہو, اور میں اس کے ٹیرس پہ بیٹھا ہوں, میرے پیروں میں پیسہ ہی پیسہ ہو, یہ چیز مجھے بڑا سکون دیتی ہے. اوکے فائن, آپ یہ سوچیں. ہاں بالکل, آپ یہ سوچیں. اچھا یہ جو بات آپ کر رہی تھی نا, تو مجھے وہ اپنی ایک بات یاد آ گئی کہ 4 سال پہلے دیر واز این ایڈیشنل آئی جی, ہی انوائٹیڈ می کہ آپ نے یہ پولیس آفیسر سے ٹاک کرنی ہے کچھ اسٹریس مینجمنٹ پہ. تو میں اسٹریس مینجمنٹ کی ورک شاپ پہ نا آخر پر میں یہ پروگریسو ریلیکسیشن ٹیکنیک اپلائی کرواتے ہوئے ان کو ٹرانس میں لے جاتا ہوں. تو اس میں ٹرانس میں چونکہ نمبر آف پیپل ہوتی ہیں تو میں ان سے نہیں پوچھتا کہ جی آپ کو کیا اچھا ہے, تو میں ان کو 5-7 سچویشنس میں لے جاتا ہوں, بیچ پہ لے جاتا ہوں, گارڈن میں لے جاتا ہوں, جنت کا نظارہ کروا دیتا ہوں. تو وہ چونکہ پولیس والے اپنے بیوی بچوں سے بہت دور رہتے ہیں, تو میں نے بیچ میں نہ کہا کہ جی آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں,
تو وہ بات مینا ایڈیشنل راجی صاحب نے بڑا کہکا لگایا. وہ کہتے ہیں کہ یاسر صاحب آپ نے سارا کام ٹھیک کیا, یہ جو آپ نے بیوی کے ساتھ بٹھایا ہے نا یہ آپ نے ٹھیک کیا, ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے اسٹریس ختم کرنے کی بجائے آپ نے اسٹریس بڑھا دیا. سو یہ جو پروگریسو ریلیکسیشن ٹیکنیک ہے, اگر آپ اس کو ڈیلٹا ویوز کے ساتھ کروائیں وہ بڑا افیکٹو ہے. اور اس پہ میں کچھ اپنے ویورس کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں, اگر آپ کو انزائٹی کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس آپ گئے ہیں اور آپ پھر بھی خدا نہ خواستہ کیور نہیں ہو رہے, تو پھر آپ لازمی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں بہت سے سائیکو تھراپسٹ ہیں کہ جو آپ کا NLP سے علاج کرتے ہیں. جیسے میں NLP سے علاج کرتا ہوں. NLP میں فاسٹ فوبیا ٹیکنیک ہے, اباوٹھال ہے, سوش میتھڈ ہے. آپ NLP کی مدد سے اس کو بڑے اچھے سے کیور کر سکتے ہیں, چونکہ NLP بیسیکلی کیا کام کرتی ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ میں جتنا بھی نیگیٹو ڈیٹا ہے اس کو پازیٹیو ڈیٹا میں کنورٹ کرتی ہے, نیگیٹو امیجز کو پازیٹیو امیجز میں کنورٹ کرتی ہے, اور آپ کے انکانشیس مائنڈ پر کام کرتی ہے. تو اینی ویز اس میں میرے خیال سے اٹس کوائٹ انف کہ اگر ہم لاسٹ پہ اپنے ویورس کو ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں کہ اگر آپ نے انزائٹی کو اوور کم کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا میں آپ کی اجازت سے میسیج دے دوں, پھر آپ اللہ حافظ بول لینا. اچھا بھائی, ایسا ہے کہ آج ہم نے ایک نفسیاتی مسئلے انزائٹی کو ڈسکس کیا. انزائٹی کا مطلب ہے بے چینی, بے سکونی محسوس کرنا, کہ آپ کسی بھی اسٹریسفل سچویشن میں اگر آتے ہیں تو آپ کو وقتی طور پہ ایک بے چینی, بے سکونی سے ملتی ہے. آپ فیئرفل فیل کرتے ہیں, وریسم میں آتے ہیں, یا آپ اینکشس فیل کرتے ہیں. اٹس کوائٹ نیچرل. لیکن اگر آپ پرسسٹنٹلی ایکسیسولی ایک لمبے عرصے تک مسلسل بے چینی, بے سکونی کی کیفیت میں رہتے ہیں جبکہ وہ مسئلہ حل بھی ہو چکا ہے, تو اٹ مینس کہ آپ کو انزائٹی ڈس آرڈر ہے. تو اس کی کچھ ہم نے سائنز اور سمٹمس کو ڈسکس کیا کہ جی آپ کے شولڈرس میں, بیک میں اور نیک میں مسل ٹینشن ہے, پین رہتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, سویٹنگ ہے, ایسے لگتا ہے کہ دل ڈوب رہا ہے یا دل باہر آ جائے گا یا ابھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, جان چلی جائے گی. باڈی میں اتنی ویکنیس ہے کہ جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اور پھر بازو میں بالکل طاقت نہیں ہے. اسی طرح نیند آپ کی ڈسٹرب ہے, نیند نہیں آتی, بھوک نہیں لگتی یا بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, یا آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے اسموکنگ کرتے ہیں, یا آپ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ کسی کام پہ فوکس نہیں کرتے, اتنی سستی کاہلی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ بس آپ کو کوئی بھی کام کرنا نہ پڑے. تو یہ ساری کی ساری سائنز اور سمٹمس ہیں کہ آپ کو انزائٹی ڈس آرڈر ہے. اور پھر ہم نے اس کے سلوشنس کو ڈسکس کیا, ریزنس کو ڈسکس کیا, اور سلوشنس میں یہی ہے کہ بھئی آرگینک لائف اسٹائل جئیں. نمبر 1, اپنا موازنہ دوسرے سے نہ کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ مٹیریلسٹک سینٹرک سوسائٹی میں, مادیت پرستی کے دور میں آپ بیئر منیملزم کی طرف جائیں. مطلب آپ نیڈس کی طرف فوکس کریں, وانٹس کے پیچھے نہ جائیں. وانٹس اور آپ کی وش لسٹ جتنی لمبی ہوتی جائے گی, جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کریں گے تو پھر آپ کے اندر بے چینی, بے سکونی آئے گی. آپ نے ماضی میں نہیں رہنا, آپ نے مستقبل میں نہیں رہنا, آپ نے لمحہ موجود میں رہنا ہے, آپ نے مائنڈفل ہو کے زندگی جینی ہے. اور پھر ہم نے کچھ کوئک فکسز کو ڈسکس کیا. تو آپ ان چیزوں کو اپلائی کریں, اور اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی آپ اس ایشو کو فیس کر رہے ہیں تو کلینکل سائیکالوجسٹ فریال اسد سے کانٹیکٹ کریں. آپ یاسر عرفات سے بات کر سکتے ہیں, ہم مینٹل ہیلنگ کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھے. میری طرف سے اللہ حافظ. تو اوور ٹو فریال, آپ نے اب کچھ کہنا ہے؟ ویل سر, میں ضرور ایک چھوٹا سا میسیج دوں گی اور ساتھ ہی ہم اس کو اینڈ کریں گے. میسیج میری طرف سے میں یہ دینا چاہوں گی کہ جو ہماری سوسائٹی میں ایک اسٹگما اور ٹیبو سا بنا ہوا ہے کہ ہم نے نہیں جانا جی ہمارے نفسیات کے پاس, اور ہمیں لیبل کر دیں گے کہ ہم پاگل ہیں آل دیٹ. میں آپ سے پلیز یہ کہوں گی کہ اس چیز کو ہٹائیں, اور ہیلپ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ ہیلپ لیں, آپ ہم پریکٹیشنرز بیٹھے ہوئے ہیں ٹو ہیلپ یو آؤٹ, تاکہ آپ ایک بہت ہی اچھی, ایک ہیلدی اور انجوائیبل لائف کو لیڈ کر سکیں. سو یہ بغیر سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی میں ایک ماہر نفسیات کے پاس جا رہا ہوں. آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے آپ اور آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کی اچھی ہوگی, آٹومیٹیکلی آپ کی فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی. سو دیر از نو اٹس ناٹ ایکسکیوز اینڈ اٹ از ناٹ بیڈ ٹو سیک ہیلپ. بس اس میسیج کے ساتھ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں, اینڈ جہاں پہ یو نیڈ ہیلپ, میں بھی
اگر شیئر کر دوں یہاں پہ کہ میں پریکٹس جو کر رہی ہوں وہ گوندل میڈیکل کمپلیکس میں کر رہی ہوں ایز اے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ گوندل میڈیکل کمپلیکس گجرانوالا، بالکل بالکل گجرانوالا. مطلب ہمارا پوڈ کاسٹ تو ماشاء اللہ ہاں ہر کوئی سنتا ہے. سو ہاں جی گوندل میڈیکل کمپلیکس بالکل گوندل میڈیکل کمپلیکس گجرانوالا, اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن کنسلٹیشن بھی ہے فار دوز پیپل جو نہیں آ سکتے فزیکل کنسلٹیشن کے لیے. سو پلیز آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کہ مفت میں آپ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اوکے بھائی, اللہ حافظ میری طرف سے. اللہ حافظ. اوکے جی, اللہ حافظ.